الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ اصل میں سراج منیر صاحب کا ایک مضمون ہے، اس کا ٹائٹل ہے، اس کا ہم آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، مغرب کی طرف رخ۔ تو ہمارے ہاں جیسے ہے نا کہ نیت کی جاتی ہے نماز کی، کچھ لوگ ذرا جہری نیت کر رہے ہوتے ہیں، 4 رکعت جو ہے وہ ظہر کی نماز، اور وہ ان کی ایک ہے بھی نا اپنا مستنصر حسین تارڑ صاحب کا ایک سفر نامہ ہے نا، منہ والقبلہ شریف یا کعبہ شریف، منہ والکعبہ شریف، اور اس میں جو ایک بات ہوتی ہے نا پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ ہمارا معاملہ بھی اس میں یہی ہے، اس وقت ہم پیچھے اس امام ہی کے ہیں، اور امام جو ہے وہ مغرب ہے۔ یعنی وہ بھی آپ دیکھیں نا، لفظ ہوتا ہے جیسے لفظوں میں پن ہوتا ہے، امام اور امام۔ امام کا مطلب پیشوا، مقتدی، اور امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، سامنے، امامہ، حاضر۔ تو ہر دو پہلو سے نا مغرب ہمارا امام بھی ہے، ہمارا امام بھی ہے، یعنی ہم وہ پیشوا ہے، مقتدی ہے، اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور جیسے آپ دیکھیں نا عربوں میں ایک ہوتا ہے، آپ کسی سے پوچھیں، سعودی عرب میں گئے عمرے کے لیے، کہ یار یہ فلاں جگہ کہاں ہے، تو ایک لفظ بولتے ہیں قدام، 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 قدام۔ تو قدام کیا ہوتا ہے؟ قدام، آگے، آگے۔ تو مغرب جیسے ہم سے آگے بھی ہے کافی، ہمارے سامنے بھی ہے، اور ہمارا مقتدی اور پیشوا بھی ہے۔ اور کیونکہ یہ بات کہ مغرب یہ سب ہے، اب مغرب ظاہر ہے ہم جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے کوئی جغرافیائی چیز نہیں ہے، بلکہ یورپین یعنی ویسٹرن یورپ سے میں جو تبدیلی آنی شروع ہوئی کرسچنڈم کے اندر، اس کے مختلف پڑاؤ ہم یہاں بار بار بیان کرتے رہتے ہیں۔ رینیساں سے آغاز ہوا تبدیلی کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سائنٹیفک ریولوشن اور پروٹسٹنٹ ریفارمیشن، اور پھر جناب انلائٹنمنٹ، اور ساتھ ہی انڈسٹریل ریولوشن، اور پھر فرینچ ریولوشن، اس سے پہلے جو ہے وہ گلوریس ریولوشن، پھر میگنا کارٹا اس سے پہلے، پھر یہاں پہ 20ویں صدی میں آ کے بولشوک ریولوشن۔ تو اس سب کے ذریعے جو تبدیلی دنیا میں آئی ہے، اس کو ہم مڈرنٹی بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ماڈرن ویسٹرن گلوبل ہیجمنی بھی کہتے ہیں، اس کو دا گریٹ ورلڈ ٹرانسمیوٹیشن بھی کہتے ہیں، اس کو دا گریٹ ٹرانسفارمیشن بھی کہتے ہیں، اس کو دا گریٹ کنورجنس بھی کہتے ہیں، یا اسینڈنسی آف دا ویسٹ بھی کہتے ہیں۔ نام کچھ بھی رکھ لیں، یہ جیسے واقعاتی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ واقعہ ظاہر ہے کہ خوشگوار نہیں تھا، ٹھیک ہے، ٹرامیٹک تھا، اور کولونائزیشن کے ساتھ تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں تو واضح طور پر اپنی پسماندگی کا، اپنے پچھڑے پن کا، اور کم مائگی کا، کمزوری کا، زوال کا احساس ہوا۔ تو جیسے ہم نے جو یہاں پہ شیخ حسن سپائکر کی کتاب پر بھی ہم نے یہاں گفتگو کی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک جملہ نقل کیا تھا، شاید نیٹشے کا تھا یا کس کا تھا، کہ وی نو لانگر سی اٹ بیکاز اٹ ہیز بین وکٹوریس، وی نو لانگر سی اٹ بیکاز اٹ ہیز بین وکٹوریس۔ اب وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ انویزیبل ہے، اور اس کو کیا بولتے ہیں کہ یہ میٹر آف فیکٹ ہے، اور تھنگز ایز سچ ہے، یا تھنگز ایز دے آر۔ مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے مغرب کا یہ پورا امپائر ہے، وہ کم از کم باقی دنیا کے لیے، خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے، ایک لفظ بولا جاتا تھا پرانی ہمارے ہاں
کلام میں بھی اور فلسفے میں بھی حقیقت نفس الامر. تو ہمیں تو لگتا ہے یہ حقیقت نفس الامر ہے. اور انہوں نے ہی اسپائکر نے ایک ایکرونیم بنایا تھا کالمز کے نام سے. دا سویلائزیشن آف لبرل یونیورسل ماڈرنٹی اور نیوٹرل اینڈ سائنٹیفک. ٹھیک ہے. تو سویلائزیشن کون سی ہے؟ ایک تو اس کا یونیورسلٹی کا دعویٰ ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یونیورسلٹی کا دعویٰ انہوں نے کیا اور اس کو چلایا. پھر پوسٹ ماڈرنزم میں یا پوسٹ انڈسٹریل ایرا میں یا لکوڈ مٹرنٹی میں اس کو بہت زیادہ کرٹیک کیا گیا. یونیورسلٹی کو کرٹیک کیا گیا تو پھر انہوں نے اپولوجیٹک انداز بھی اختیار کیا. میرا خیال ہے کہ ہنٹنگٹن کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے چند صفحوں کا، بہت پہلے پڑھا تھا، اس کا ٹائٹل ہی ہے ویسٹ یونیک بٹ ناٹ یونیورسل. تو اب ان کو جیسے اس پہ ہے نا کہ چونکہ بہت زیادہ اس پہ تان کیا گیا اور یہ خیال کیا گیا کہ آپ نے ایک لوکلائز فینومینن کو جو ہے وہ یونیورسلائز کیا زور زبردستی، ایپسٹیمک وائلنس کے ذریعے بھی اور ملٹری وائلنس کے لیے فرض کر. یعنی جو ہے وہ مشرقی تو سر دشمن کو کیا ہے اڑا دیتے ہیں اور مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرح سے ہوا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم چونکہ بار بار تذکرہ کرتے ہیں یہاں پہ مڈرنٹی کا، مغرب کا، اس کا اس کا، تو لوگ جو ہے چڑ سے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہم تو رہ ہی رہے ہیں اس دنیا میں اور ہم جو ہے وہ اس میں جی رہے ہیں. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہ یعنی ان میں سے کوئی بات بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی ایک تو سویلائزیشن اس نے اپنے آپ کو بنا دیا. یعنی سویلائزیشن کا تصور ہم یہاں کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، بجائے خود ایک نیا تصور ہے ان معنوں میں جن معنوں میں اب بولا جاتا ہے. اور مغرب نے بہت کامیابی سے اپنی اجتماعیت کو ایک معیاری اجتماعیت بنا دیا. یعنی اپنی سویلائزیشن کو کہا کہ یہ نارمیٹو ہے. یعنی اب جس نے بھی اپنے آپ کو تہذیب کے پیرامیٹر پر، اس کی یارڈ سٹک پر پرکھنا ہے، گیج کرنا ہے، تو اس کو اب مغرب ہی کو محک بنانا ہوگا. محک النظر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، نظر جس کو استدلال کہتے ہیں، اس کا محک کیا ہے؟ محک کہتے ہیں کرائٹیریا کو. تو اس نے معیار بنا دیا نا کہ اب تہذیب وہی ہے جو مغرب سے جو انیشیٹ ہوئی تھی اس سے میچ کرتی. تو سویلائزیشن آف یونیورسل میں نے عرض کر دیا کہ یونیورسل ہونا وہ بھی چیلنج ہو گیا، اس کو کہتے ہیں انریولنگ ہو گئی ہے. اور ماڈرن، پھر اس پر بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ بات بھی کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ماڈرن اور ویسٹرن ہونا الگ الگ ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک ہی ہے. یعنی ٹو بی ماڈرن از ٹو بی ویسٹرن. یعنی if you want to be modern you must adopt the western ethos. تو یہ ایک بات جو ہے وہ کہی گئی. لیکن کچھ لوگوں نے اپنا ایک گلٹ ختم کرنے کے لیے نا کہ یار نہیں ویسٹرن نہیں ہے، ماڈرن ہونا ہے. اور ماڈرن ہونا یا مڈرنٹی یہ تو انسانوں کی مشترکہ متاع ہے. یہ ایک رٹا ہم بار بار یہاں بیان کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ چیزیں ایک خاص طرف جا رہی ہیں، اور پہلے لوگ جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، اب کرسیوں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. پہلے جو ہے وہ تختیوں پہ پڑھتے تھے، اس کے بعد کاپیاں آ گئیں، کاپیوں کے بعد ٹیبلٹس آ گئیں. ٹھیک ہے. تو پہلے بلیک بورڈ تھا، پھر وائٹ بورڈ آ گیا، اب سمارٹ بورڈ آ گیا، ٹی وی بھی. اب یہ ہو رہا ہے، نیچرل ہو رہا ہے. تو ایسے ہی پہلے غلامی ہوتی تھی، اب غلامی نہیں ہے. پہلے عورتوں کو گھر میں بند کیا گیا تھا، اب عورتوں کو باہر نکال دیا گیا. پہلے عورتیں اس طریقے سے ویزیبل نہیں تھی سماج میں، اب ویزیبل ہیں. ٹھیک ہے. پہلے اس طریقے سے ہر بچہ جو ہے وہ
کسی ادارے میں نہیں جھونک دیا جاتا تھا 15-20 سال کے لیے، اب جھونک دیا جاتا ہے۔ پہلے بچے گھر میں پیدا ہوتے تھے، اب بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے حکیم ہوتے تھے، وید ہوتے تھے، وہ گھروں پہ آ کے علاج کر لیتے تھے، لوگ ٹرمینلی ill بھی ہوں تو گھر ہی پہ رہتے تھے نا۔ تو اب جو ہے وہ ہاسپٹل بن گئے۔ پہلے لوگ جو ہے پگلا جاتے تھے، باولے ہو جاتے تھے تو گھر ہی میں رہتے تھے، گھر والے ان کو دیکھتے تھے۔ اب جو ہے وہ پاگل خانے بن گئے۔ پہلے جو یتیم ہوتے تھے جنگوں میں یہاں وہاں اور کسی وجہ سے، تو اس کے قریبی عزیز ان کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے، اب یتیم خانے بن گئے۔ اب دیکھیں نا، یہ سب چیزیں ایوالو کر رہی ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یعنی یہ تمام چیزیں ایک ہی پلین پر ہو گئی نا۔ پہلے جو ہے ملوکیت تھی، اب جمہوریت ہے۔ پہلے جو ہے وہ انسانوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، اب انسانوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس کے اندر ایک فطری پن داخل ہو گیا۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے پرچہ ہے، اس میں ایک تو شروع میں ایک کوٹیشن ہے، اینڈرے میلرکس، یہ بیسیکلی ایک فرینچ پوئٹ بھی ہے، تھنکر بھی ہے، اس کا ایک کوٹیشن ہے: In order to destroy God and after having destroyed him, the European mind destroyed everything that could oppose man. Having accomplished its attempts, it finds only death. یہ جو آخری ٹکڑا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب سے بڑا جو ریفرنٹ تھا، اور آپ سمجھ لیں نا کہ انسان کی آزادی میں، اس کی آٹونمی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھا؟ وہ خدا تھا، خدا کا تصور تھا۔ تو ایک جو اسپیکٹر از ہانٹنگ یورپ، ٹھیک ہے، اسپیکٹر آف کمیونزم ہے یا سوشلزم ہے، یہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو کا۔ تو اب ایک کابوس سوار تھا، ایک آسیب تھا خدا کا، معاذ اللہ، اس سے جان چھڑا دی۔ جب اس سے جان چھڑا لی تو پھر ظاہر ہے باقی تمام چیزوں سے جان چھڑانا تو آسان ہے نا۔ یعنی وہ جو اس کو ایگزسٹانشلسٹ کہتے ہیں، پال ٹیلک کہتا ہے، یا اور لوگ کہتے ہیں دا گراؤنڈ آف بینگ، جب آپ نے گراؤنڈ آف بینگ کو ہی جیسے فارغ کر دیا، الٹیمیٹ کنسرن کو فارغ کر دیا، تو اب تو کسی بھی چیز کو گرانا ان کے لیے آسان ہے نا۔ تو آخر میں اب وہ کہتے ہیں کہ بس وہ ڈیتھ رہ گئی۔ اب اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ بس اب موت ہی مقدر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی اب موت ہی کو ڈسٹرائے کرنا ہے۔ یعنی باقی ہر چیز تو، ہر ہرڈل کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، اب آخری جو رکاوٹ ہے، قدغن ہے، وہ موت ہے۔ اس کے بعد یہ ایک آپ کے سامنے آپ سمجھ لیں آزاد نظم ٹائپ ایک چیز ہے۔ یہ ایک خاتون ہے، وینیسا میکیڈو ڈی اولیور، یہ برازیلین ہے اور پڑھی لکھی خاتون ہے، یونیورسٹیوں میں رہیں، وکٹوریا یونیورسٹی کینیڈا میں، وہاں ڈین بھی رہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے ہاسپائسنگ مڈرنٹی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، ہاسپائسنگ ایک خاص عمل کو کہتے ہیں، یعنی ہاسپٹلز میں ہوتا ہے، ہر ہاسپٹل میں نہیں ہوتا، کہ جیسے کینسر ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا ٹرمینل النس والے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ کچھ جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ کسی کو بتا دیا کہ 2 مہینے آپ کے رہ گئے، کسی کو 1 مہینے، کسی کے 15 دن۔ اب وہ گھر بھر میں جو آخری وقت ہے اس کا گزارنا اور پھر ان کے ساتھ باقی معاملات کرنا۔ تو اب جیسے ان کو دنیا سے جانے کے لیے ایک سہولت سے فراہم کر، علاج تو اب کوئی ہے نہیں۔ تو اب یہ گویا یہ بھی ایک جیسے دلچسپ سا ان کا عنوان ہے کہ بھئی وہی بات کہ مڈرنٹی کے دانے تو مک گئے ہیں، تو اب آپ زور زبردستی کر کے نا اس کو وینٹ پہ زندہ نہ رکھیں، وینٹ پہ لگا کے اس کو، یا اس کو ممیفیکیشن، اس کی ممی بنا کے نا ہم پر مسلط نہ کریں، اس کو مرنے دیں، اس کو سہولت سے آہستہ 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 آہستہ، اور مطلب ٹھیک ہے ٹائم لے لیں آپ، کیونکہ ایک دم یہ ختم ہو گیا تو پھر بحران پیدا ہو جائے گا، ایک خلا پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کہ بھئی وہ عالم پیر تو مر رہا ہے لیکن جہان نو ابھی پیدا نہیں ہو پا رہا۔ وہ ایک کتاب ہے نا، اسٹل بورن گاڈ، معاذ اللہ، یہ کتاب مارک لیلا کی کتاب، تو اسٹل بورن یعنی اگلا جو مرحلہ ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہو پا رہا، اور پچھلا جو ہے جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی، اچھا یہ جو ہے خاتون،
اچھا کینیڈا میں بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیجنس لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ جو جن کو مار مور کے ٹھوک پیٹ کے برابر کیا تھا نا، جیسے وہاں پہ کیا تھا امریکہ میں ریڈ انڈینس کو، تو یہاں پر بھی ان کے کچھ ابھی قبائل ہیں، 18 لاکھ انڈیجنس لوگ وہاں پر ہیں، اور وہ جیسے ان کے ساتھ بھی خاص طرح کا ایک ڈسکریمنیشن کا یا اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہاں ہوتے. تو یہ جو خاتون ہے یہ ان کا ایک جیسے یہ ایک انیشیٹو بھی ہے، اس کو بھی ہیڈ کرتی ہیں، gesturing towards decolonial futures in arts and research collective. اب یہ جیسے باہر سے جو لوگ آتے ہیں ویسٹ میں، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بڑے مسئلے ہیں، میکسیکنس کے بڑے مسائل ہیں، اور اب خاص طور پہ پاپولزم ہے، وہ تو یہی ہے نا کہ وہ آپ اپنا گھر دیکھیں. ٹرمپ کی کامیابی بھی اسی میں تھی کہ بھئی اپنے معاملات دیکھیں، یہاں وہاں سے لوگ جو ہے پیراسائٹس آ رہے ہیں، ان کو ذرا ان کے ساتھ معاملہ دوسرا کریں. ہاں پورے یورپ میں ہے، تو بڑی دلچسپ ہے یہ. جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں کہا تھا نا آزاد نظم، اس طرح کی ہے. بروٹل کائنڈنس، اب دیکھیں نا اس کا ٹائٹل کتنا پیراڈاکسیکل ہے، بروٹل کائنڈنس. یعنی جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ویسٹ میں حقیقی اخلاق نہیں پائے جاتے، پائے جا ہی نہیں سکتے. کرسچنڈم میں ہو سکتے ہیں، جوڈائک کسی کلیکٹیوٹی میں ہو سکتے ہیں، کسی ہندو کلیکٹیوٹی میں ہو سکتے ہیں، کسی کنفیوشس جینون کنفیوشس داوسٹ بدھسٹ کلیکٹیوٹی میں ہو سکتے ہیں، ویسٹ میں نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. جو ہے وہ مینجمنٹ ہے، جو ہے وہ ایک خاص طرح کا انتظام ہے، اور وہ پاور بیسڈ ہے. اور وہ اب چونکہ پاور، وہی بات ہے کہ اتنی زیادہ پاور ہو چکی ہے کہ وہ انویزیبل ہو گئی. جیسے آپ یو اے چلے جائیں، دبئی، تو آپ کو وہاں کو پولیس والے نظر نہیں آئیں گے. آپ کو لگے یار یہ تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. تو وہ ٹھیک اس لیے چل رہا ہے کہ ایک ایک انچ پہ کیمرہ لگا ہوا ہے. لندن کا حال بھی یہی ہے، باقی ہر جگہ کا بھی. اب وہ کہتے ہیں وی ویلکم یو ٹو آر نیشن، آر بارڈرز آر اونلی اوپن ٹو اے فیو، وی آسک فار نتھنگ ان ریٹرن ایکسیپٹ دیٹ یو ریکگنائز دا ڈیپسٹ وزڈم دیٹ وین ان روم یو ڈو ایز دا رومنز ڈو. ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اب آپ کو فرینچ بننا ہے، آپ کو پولش بننا ہے، آپ کو جو ہے برٹش بننا ہے، اپنی آئیڈینٹیٹیز آپ چھوڑیں. تو مذہبی روایت میں بہت بڑی تعداد میں ایز اے کلیکٹیوٹی مسلمان اس سے ایڈی کر رہے ہیں. باقی چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ ہوتے ہیں، پاکٹس میں کوئی چائنا ٹاؤن آپ نے بنا لیا، یا آپ آمش ہیں یا اور مورمونز ہیں. یا اب اس وجہ سے یہ جو بغاوت ہے نا، یعنی آپ دیکھیں مڈرنٹی کے اندر اس کا اینٹی تھیسس موجود تھا نا. یعنی مڈرنٹی کھڑی ہوئی تھی اینٹائی اتھارٹی پہ، اینٹائی ٹریڈیشن پہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ شروع ہی سے آپ نے اس میں بم فٹ کیا ہوا ہے. تو اب جو انہوں نے کیا تھا مذہب کے ساتھ، چرچ کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ہو گیا. پوسٹ ماڈرنزم ان کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. تو اب چونکہ یہ والے یعنی پیپل آف کلر، پیپل آف اسپیشل نیڈز، ٹھیک ہے، ریس کے حوالے سے، جینڈر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اب لوگ اٹھنا شروع ہو گئے. Therefore you must speak our language, admire our deeds, adopt our dreams, obey our laws, embrace our values, praise our intelligence. اچھا یہ تو ان کے لیے بھی ہے نا کہ یعنی جو باہر رہ رہے ہیں، ہم پاکستانیوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، ہم پاکستانی سعودیوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، ہر جگہ یہی. Like our food, fulfill our expectations, mimic our behavior, contribute to our economy, aspire to be like us, commit to staying here, dedicate your life to our people and be thankful for our efforts to help you. ٹھیک ہے، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. شیخ حمزہ یوسف نے بہت پہلے ایسے گفتگو کی تھی نا اس حوالے سے کہ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کی کوئی میزبانی کی جاتی ہے تو آپ ذرا اس کا شکریہ بھی تو ادا کریں. کیونکہ وہ 9/11 کے بعد بیچارے بدل سے گئے نا، اور ان کو لگا کہ بھائی یہ زیادہ اکڑنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا تھا، جو رویہ سر سید احمد خان اور ان کی جماعت کا تھا وہی یہاں پر بھی بہت سے لوگوں کا تھا. غامدی صاحب کا بھی ہمارے ہاں تھا، ان کے ہاں امریکہ میں تو ہر جگہ ایسے لوگ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب سروائیول اسی میں ہے کہ بس یعنی وہی بات ہے نا، انہوں نے کہا کہ بھائی مثال کے طور پر جو ڈائسپورا مسلم ہے نا، وہ تو خیر وہیں کے جم پل تھے نا، لوکل تھے. جو باہر سے آ رہے ہیں بھائی وہ شکر گزار ہونے چاہیے. کجا یہ کہ آپ ان سے پنجابی کے تو متکا لگا دیں،
انہوں نے آپ کو جگہ دی, انہوں نے آپ کو رہائش دی, انہوں نے آپ کو ویلفیئر دیا, پتہ نہیں کیا کچھ دیا ہے آپ کو. آپ کی سوشل موبلٹی ہو گئی, آپ کا سٹیٹس بدل گیا, آپ کا میئر بن گیا, آپ کا وزیر اعظم بن گیا, آپ کا فرسٹ منسٹر بن گیا, بنے کہ نہیں بنے, آپ کا ممدانی وہاں وہ بن گیا. اب آپ کو تھوڑا کوئی شکر بھی تو ادا کریں. ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا, ایک امریکن کا, وہ مسلمان ہو گیا وہ صاحب, تو بڑا اچھا گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ اسلام یہ نہیں ہے, اسلام ووک نہیں ہے, اسلام فلاں نہیں ہے. میں بڑا خوش ہو رہا, کمال. اس آگے جا کے جو کھلا تو وہ اصل میں پتہ لگا کہ وہ بنیادی طور پہ آلٹ رائٹ کے ہیں. اصل میں تو یہ وہاں پہ جو فریڈم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور بالکل یعنی وہ جو امریکن جو ویلیوز ہیں وہ ساری کی ساری اسلام سے بالکل میچ کرتی ہیں. اب آپ دیکھیں وہ شروع جہاں سے ہوئے تھے اس سے لگا کہ جیسے کوئی بہت صحیح جگہ پہ کھڑے ہو, تو اصل میں ان کا مسئلہ اسلام تھوڑی ہے. وہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی یعنی اس ملک کے ساتھ لائل رہو, اور وہ جو کنزرویٹزم کا ایک خاص تصور ہے آلٹ رائٹ کا, تو آخر میں وہ چیز برآمد ہوئی. وی آفر یو انلمیٹڈ ہاسپٹیلٹی, وی choose you amongst countless others. We ask for nothing in return except. امریکن لاٹری ہوتی تھی, اور ابھی بھی بہت کچھ امیگریشن ہے, فلاں ہے. کینیڈا والوں نے کھولے رکھی, آسٹریلیا, میرا خیال ہے ملینز آف ملین لوگ جو ہے وہ گئے وہاں. We ask for nothing in return except that you acknowledge the ineptitude of your people and the natural superiority of ours. یہ تو مان لے نا کہ آپ لوگوں کا دماغ چھوٹا ہے, پانڈا چھوٹا ہے, آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. دیکھیں اگر آپ کسی جوگے ہوتے تو آپ یہاں کیا جھک مارنے آتے, یہ تو سامنے کی بات ہے نا. یعنی جب آپ نے ان کو بڑا مانا ہے, بڑا بھائی مانا ہے, ایڈلٹ مانا ہے, ایلڈر مانا ہے, تو تشریف لائے ہیں نا. تو اچھا جی, therefore you must know your place, do as you are told, strive for your best, work twice as hard, feel indebted, show good manners, be clean and organized, get an education, dress appropriately, smell nice, pay your duties, lay low, be happy, focus on positive things, use language that we can understand, entertain us with your culture when requested. بہت دلچسپ ہے. and jump off the balcony if required. تو مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرٹین کریں نا, آپ کلچرل شو کیا کریں. ہماری یونیورسٹیز میں ہوتا ہے نا, پینڈو ڈے منایا جاتا ہے, اور جناب کاؤنسل ہے نا, اب تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے سرکاری یونیورسٹیوں میں پرانی لیفٹ رائٹ تو ختم ہو گئی, اب تو کاؤنسل ہے, پنجابی کاؤنسل ہے, یہ جناب سندھی کاؤنسل ہے, یہ پختون کاؤنسل ہے, یہ بلوچی کاؤنسل ہے, جی بی کاؤنسل ہے, یہ پتہ نہیں سرائکی کاؤنسل ہے. تو ایک دن منایا جائے گا ڈھول ڈھمک کے, ناچ گانے, کپڑے تو اس طرح کہ ٹھیک ہے. یعنی باقی تو آپ کو یونیورسٹی کے ڈسپلن میں رہنا ہے, اور لیکن ایک آدھ دن میں آپ اس طرح تماشے کر کے ہمیں دکھا دیں, انٹرٹین کریں. تو یہ آپ کا کلچر ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم ملٹی کلچرلزم, ڈائیورسٹی ہیں جی, بہت ہم ماشاءاللہ عظیم لوگ. We give you access to the best welfare education system. We expect you to show us that you truly deserved it. وہ جو ایک چھوٹا پروفیسر تھا نا بیچارہ, اس نے جو لوگوں کو ماموں بنایا, تقریریں کر چھوٹا سا بچہ تھا, کر آگے پھر اس کی امی نے اس سے کہا کہ بیٹا تم باہر چلے جاؤ پڑھنے کے. بیچارہ امی نے کہہ دی تھی, پتہ بیچارہ وہ بچہ تو معصوم تھا, اس کو تو کوئی نہیں تھا, تو وہ بچہ باہر ہی پڑھ رہا ہے, بی ایس کا, پتہ نہیں کہاں پڑھ رہا ہے. تو وہ پہلے اس نے یہاں, اس بچے نے یہاں پہ پشاور میں کہیں ایک سپر چائلڈ بنانے کی ایک فیکٹری کھولی تھی. ڈرائیور 50-60 ہزار روپے دیں گے آپ اس بچے کو, اس کو پروفیسر صاحب کو, اور وہ ان کو اپنا ایسا بنائیں گے جو سپر چائلڈ ہوتے ہیں نا, تو وہ اس میں سوئمنگ بھی کرائیں گے, پتہ نہیں ریٹورک بھی سکھائیں گے, جیسے وہ پہلے سافسٹ ہوتے تھے نا, سافسٹ جو ہے ٹریننگ دیا کرتے تھے پیسے ویسے لے کے نا, اور وہ بھی اسی لیے سکھایا کرتے تھے پلیڈ کرنا, کیونکہ وہاں پہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی. تو اس بچے کو پتہ لگا کہ نہیں, یہ اصل میں تو وہیں سے جو ملنا ہے وہیں سے ملنا ہے, اور پھر ڈرائیور وہاں سے پھر آئے گا, تو پھر جو ہمیں اس کے بعد جو گیان دے گا بچہ, وہ آپ کو ہمارے کراچی والے کا جو آپ کو پکائے گا, تو وہ آپ کو اتنا پکائے گا کہ آپ پھٹ نہ پڑیں کہیں. کیونکہ پھر تو مطلب مشرق و مغرب کی دانش اکٹھی ہو جائے گی نا. میرا جی کی ایک کتاب ہے نا, مشرق و مغرب کے نغمے, تو مشرق و مغرب کے بھی نغمے جو آپ سنیں گے اس کے بعد تو اس کو کوئی بچے کو پکڑ ہی نہیں سکے گا. We ask for nothing in return except that you appreciate the privilege of being allowed amongst us. Therefore, under no circumstance should you break our trust, complain or communicate disapproval, expose our inadequacies, reveal our contradictions, disclose our insecurities, challenge our
authority, make up accusation, fuel dissent. یعنی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ کیا بات ہوگی؟ یہ تو نمک حرامی نہیں، ہمارا کھائی جا رہے ہیں، کھا ہمارا رہے ہیں، گا کسی اور کر رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اب آپ جیسے صحیح ہو جائیں. تو اب جیسے نا ٹرمپ دیکھیں نا، اس نے کہا نا کہ سیدھے ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ. اور منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت تمہیں کر لیا، پیسے بھرو، یہ کرو وہ کرو، کافی تمہیں سپورٹ کر لیا، بہت مفتہ لگا دیا تم نے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. Defy our right to distinguish our heroes, remind us of what we choose to deny, speak of the past we want to forget, outperform, outsmart, outshine us, or bite the hands that feed you. ٹھیک ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آپ دیکھیے، یعنی یہ وہ جملہ ہے نا جو تاریخ میں اور تفسیر میں رقم ہو گیا، اور قرآن مجید نے ظاہر وہ جملہ تو نقل نہیں کیا لیکن اس کا مضمون بیان کیا کہ معاذ اللہ جو عبداللہ ابن ابی جو منافق اعظم تھا، جب وہاں پہ غزوہ میں کوئی لڑائی ہو گئی آپس میں تو وہ اس نے باتیں کرنی شروع کر دی، اور اس نے ابھارا ان کو، انصار کو، کہ دیکھو یہ تمہارے پاس آئے تھے لٹے پٹے، تم نے ان کو جگہ دی. اور پھر بہت سخت اور غلیظ مثال دی. اب ہر زبان میں یہ محاورہ ہوتا ہے کہ سم من کلبک یأکلک، کہ اپنے کتے کو کھلا بلا کے موٹا کرو، فربا کرو، وہ تمہیں ہی کاٹے گا. اب وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ہم آپ کو یہ سب کر رہے ہیں نا، اب آپ ہمیں ہی، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤ. We will do everything in our power for you to properly fit in. ٹھیک ہے. We are certain you will learn to appreciate our benevolence. یعنی فرانس میں بھی ہمارے ایک دو آئے ہوئے تھے برخوردار، کراچی میں جب تھا وہاں ملاقات ان سے رہی. عالم ہیں اور وہ وہاں ایک اسلامک سینٹر بھی چلا رہے ہیں، خاصا بڑا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تو بند کر رہے ہیں، یعنی اجازت ختم کر رہے ہیں کہ وہ ہوم سکولنگ نہیں کرنے دیں گے. اور وہ اب جیسے وہاں ایک سوال اٹھا رہے ہیں وہاں پہ نا مسلمانوں کے سامنے بھی، کہ یہ آپ اس کو ریلیجیسلی آپ دیکھیں یا کلچرل دیکھیں. یعنی ہم آپ کو، یعنی گویا اس میں سوال یہی ہے کہ اسلام وغیرہ کے حوالے سے اگر آپ تو کلچر کے حوالے سے دیکھیں تو شاید ہم آپ کو گنجائش دے دیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ ریلیجیس آئیڈینٹی کی بات کریں تو ٹھیک نہیں. اور پھر خیر وہ کہانیاں سناتے ہیں ان کا. دیکھیں یعنی یہ والی بات نا کہ وہاں یہ ہے وہ چیز بھی بالکل ڈی بنک ہو چکی. ہماری معلومات بہت پرانی ہیں. یعنی لندن میں جتنے جرائم ہیں اور جتنی سٹیبنگ ہوتی ہے اور جتنی وہاں گاڑیاں چرائی جاتی ہیں اور ٹائر اتارے جاتے ہیں، یہاں کراچی میں بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ جو ایک اورا ہے نا کہ جیسے ہم پتہ نہیں پرانے ڈیٹا ہے ہمارے پاس، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ بتا رہے تھے کہ بھئی فرانس کا ہر بڑا سیاستدان، فرانس کے ہر بڑے سیاستدان پر یا مالی کرپشن ہے یا جنسی کرپشن کا الزام ہے. کوئی آدمی اس سے بری نہیں. تو کہا نا یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. لیکن ہم ابھی تک کسی پرانے اورا میں ہیں کہ نہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، رول آف لا اور پتہ نہیں کیا. مجھے وہ بتایا ایک بات، کچھ سال انگلینڈ میں وہ آئے ہوئے تھے ملنے، تو مجھ سے یہ بتایا تھا کہ میرے تو وہاں گاڑی کے اپنے ٹائر 2-3 دفعہ غائب ہو چکے، یعنی وہاں پہ رہتے ہوئے. بعد we will do everything in our power for you to properly fit in. We are certain you will learn to appreciate our benevolence. We expect nothing in return except that you salute our openness, altruism, and sense of justice, and sacrifice your difference for the greater collective good. We will give you a secure future in an incomparable country. دیکھیں اس میں تو بات ہی کوئی نہیں. We ask for nothing in return except for your compliance and submission. ٹھیک ہے. We have zero tolerance for the crime of ingratitude, your choice not to conform to expectations or disregard for our tradition and protocols. We bring upon yourself unimaginable consequences as a public reminder of the faults of your character. اس میں ان کئی مثالیں دینی ہیں کہ کس طریقے سے میری آنکھوں کے سامنے جو لوکل لوگ تھے وہاں پہ کینیڈا میں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا. اور مطلب واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ گراؤنڈ میں کوئی بندہ آیا ہے، فلاں ایسے جا رہا تھا بیچارہ، کوئی جگہ نہیں جانا تھے، وہاں دبوچ لیا لوگوں کو. تو کہہ میں دیکھ رہی ہوں باہر اندر سے کہ کچھ پروفیسرز آ رہے ہیں لوکل، اور وہ بیسے ایسے گزر کے جا رہے ہیں جیسے وہ دیکھ ہی نہیں رہے. یہی پروفیسر ہیں نا، ایسے لوگ کہ جو بہت زیادہ انسانیت کے اور اس کے اور اس کے چیمپئن ہیں. سامنے ایک آدمی کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی کوئی پتلی گلی سے ایسے دیکھتے ہوئے جیسے دیکھ ہی نہیں رہے. تو یہ جو قصہ ہے، ہاں مجھے ابھی پڑھتے ہوئے اینڈ میں یاد آ رہا تھا
ایوب خان صاحب نے 64 میں، کیونکہ بادشاہ سلامت تھے، وہ بادشاہ سلامت میں ظاہر کچھ نہ کچھ دانشوری بھی تو ہوتی ہے، تو انہوں نے جیسے کچھ نشستیں منعقد کی، اپنی کچھ یادداشتیں انہوں نے بیان کرنا شروع کی حضرت نے. تو بعد میں پھر وہ پہلے انگریزی میں چھپی اور اس کے بعد ترجمہ اردو میں چھپا. تو انگریزی میں چھپی تھی فرینڈس ناٹ ماسٹرس، فرینڈس ناٹ ماسٹرس، اور اردو میں چھپی تو علامہ اقبال کا ایک مصرع اس کا بنایا کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ٹھیک ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو وہ امریکہ تھا نا اس وقت، تو انہوں نے کہا یار یہ ہم تو آپ کو دوست بنایا تھا، ماسٹر تو نہیں. تو وہ ظاہر ایسے تو نہیں ہوتا ہے، آپ بھیک منگے ہیں پہلے دن سے، آپ جناب لیاقت علی خان صاحب نکل پڑے وہاں پہ جا کے اور ڈالروں میں لے کر آئے، اس وقت سے آپ بک گئے، اس وقت سے آپ نے اپنی آزادی جو ہے یرغمال رکھ دی، اور اب تو پتہ نہیں کیا ہے، کیا کریں. اچھا اب اس کے بعد یہ آئیے سراج منیر مرحوم بڑے آدمی تھے اور بہت چھوٹی عمر میں چلے گئے. 1951 کی پیدائش ہے، یعنی غامدی صاحب کا جو سن ہے پیدائش کا وہی سراج منیر صاحب کا ہے. ہمارے جو مخدوم ہیں احمد جاوید صاحب ان سے 2 سال بڑے تھے. جاوید صاحب 53 کی پیدائش ہے اور بڑے گہرے دوست تھے. تو 51 کی پیدائش ہے اور 1990 میں یہ چلے گئے اچانک جو ہے ہارٹ اٹیک سے، کارڈیک اریسٹ جیسے ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ 39 ایئرس. اور کچھ لوگوں کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ویسے تو خیر یہ کلیشے سا بن چکا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے نابغہ، نابغہ. تو یہ نابغہ تھے، جیسے جینیس کہا جاتا ہے، جیسے ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے، مطلب بہت سے ایسے لوگ. تو اور بنیادی طور پہ اسی ٹریڈیشن میں تھے. محمد حسن عسکری صاحب اسی ٹریڈیشن میں کھڑے تھے. ان کے سلیم احمد صاحب کے بعد آپ سمجھ لیں کہ یہ یعنی یہ جو ہے اپنا جمال پانی پتی صاحب، جناب احمد جاوید صاحب، سہیل عمر صاحب، تحسین فراقی صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیں ان کے شاگردوں میں سے سلیم احمد صاحب کے. اور یہ ایک بہت عالم تھے، بہت زبردست، مولانا متین ہاشمی صاحب، ٹھیک ہے، ان کے یہ صاحبزادے. اور پھر بالکل آپ سمجھ لیں آخری عمر میں جیسے انہوں نے سیاست میں آئے تو نواز شریف جو ہے جب وہ 88 میں آپ کو تو بے نظیر جو ہے وہ سینٹر میں بن گئی تھی اور پنجاب میں نواز شریف تھے، تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ جوائن کر لی تھی، پولیٹکس میں آ گئے تھے اور بلکہ اسپیچ رائٹر بن گئے تھے نواز شریف صاحب کے. لیکن بس اسی میں 1990 میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اسلامی تہذیب کیا ہے وہ تہذیب و تقدیر، ملت اسلامیہ تہذیب و تقدیر، بہت زبردست کتاب ہے ان کی. پھر ان کے مقالات بھی ہیں. یعنی جیسے ایک آدمی ہوتا ہے نا پولیمات جس کو کہا جاتا ہے، قاموسی علم رکھنے والا، تو چونکہ ایک عالم کے بیٹے تھے ضابطہ عربی فارسی اور دینی تربیت بھی ہے، پھر ادب فلسفہ، ہر علم میں جیسے اس زمانے کا جو علم تھا بڑے ہی متبحر تھے. تو یہ جیسے ایک مضمون ہے ان کا، اس کو آج پڑھ لیتے ہیں. مغرب کی طرف رخ، پاکستان اور جمہوریت کا مسئلہ. اب ہم اپنے کسی بھی بنیادی مسئلے پر گفتگو کرتے وقت، اب یہ موسٹ پروبلی چونکہ آپ سمجھ لیں نا کہ ان کا جو بلک کہہ لیں علمیت کا اور دانشوری کہہ لیں یا جس کا بھی، یہاں انہوں نے مبین مرزا صاحب نے یہ کتاب چھاپی اکادمی بازیافت سے، اور شروع میں ان کا تعارف لکھا اور اس بڑا اچھا ٹائٹل ہے دینی تہذیب کا دانشور، دینی تہذیب کا دانشور. تو آپ دیکھیں نا تقریباً ان کی زیادہ جو آپ کہیں علمی زندگی کا بلک کب گزرا ہے وہ آمریت میں گزرا. یعنی آپ دیکھیے کہ 77 میں ضیاء صاحب آ گئے، تو 77 میں کیا عمر ہوگی؟ 26 سال، ٹھیک ہے. تو 26 سال عمر ہے، اس کا مطلب ہے جو مین ان کا ٹائم تھا، جو بھی ان کی آپ کہیں افکار کا، وہ سارا کا سارا آمریت کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو شاید اس زمانے میں یہ گفتگو ہوتی تھی نا کہ بھئی یہ کیا ہے. پھر چونکہ جو ہے ضیاء صاحب نے انسٹرومنٹلائز بھی بہت کیا مذہب کو، ٹھیک ہے، مجلس شورا بنائی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس میں اس لحاظ سے بھی پاکستان اور جمہوریت آج تک بھی آپ دیکھیے مسئلہ چلتا چلا آ رہا ہے
کہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مسئلہ ہے یہ کہ ہم نے جمہوریت کو چلنے نہیں دیا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے سارے مسئلے ہو گئے۔ اب ہم اپنے کسی بھی بنیادی مسئلے پر گفتگو کرتے وقت تاریخ کے اس عمل کو منہا تو نہیں کر سکتے جو لمحہ حال سے ماضی میں 200 سال تک پھیلا ہے۔ وہی بات ہم جو بار بار کہتے ہیں، یعنی مطلب کوہان تو ہوگا، کوہان تو ہوگا، افغان تو ہوگا اور جاپان بھی ہوگا۔ تو وہ بات ہے نا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے ساغر و مینا کہے بغیر۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بامانی بات اپنے آج کے اسٹیٹ سٹرکچر کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں، اس کی بدحالی اور مغرب کی خوشحالی کے بارے میں کہیں، اور آپ استعماریت، نوآبادیت، سامراجیت کو بالکل بیچ میں سے نکال دیں۔ یہ بہت عجیب سی بات ہو جائے گی اور کوئی پھر چول بیٹھے گی نہیں۔ انگریزی استعماریت نے ہمیں ہمارے تاریخی تسلسل سے نکال کر اس رو میں لا ڈالا جو فی الاصل یورپ کی تاریخ تھی۔ دیکھ کتنا بڑا شفٹ ہے۔ ہم بہت زوال پذیر تھے، ہماری حالت بہت پتلی ہو گئی تھی، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی۔ انگریز کے آنے سے پہلے بھی کافی حالات ہمارے پتلے ہو گئے تھے، لیکن کم از کم ہمارے پاس ایک فریم ورک تھا، ہمارے پاس ایک ریفرنٹ تھا، ایک تسلسل تھا، اس میں ایک زوال تھا نا۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہو گیا۔ اس رو میں شامل ہونے کے بعد اس سفر کے لیے ہمیں ضرورت تھی اداروں اور افکار کی، سو وہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں درآمد کیے گئے مغرب سے۔ دیکھیں وہ باتیں جو ہم یہاں پتہ نہیں کب سے کری جا رہے ہیں، ایک آدمی دیکھیں مطلب اس سے شاید یعنی انصاری صاحب سے بھی بہت پہلے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اس مضمون میں تقریباً ساری باتیں بنیادی آ گئی ہیں، آپ پڑھ لیں گے۔ اداروں اور افکار، ہم آپ سے بار بار آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ افکار کو ڈی بنک کریں، انویل کریں، ڈی کنسٹرکٹ کریں، تو بہت آرام سے لوگوں کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یار یہ تو نہیں لگا کھاتی، یہ تو وارہ نہیں کھاتی، آزادی اس طرح کی اور مساوات کا یہ تصور اور پروگرس کا یہ آئیڈیا اور رواداری کا یہ مطلب اور حقوق کی یہ تو یعنی کسی بھی مذہبی روایت سے لگا نہیں کھاتی۔ لیکن مسئلہ تو ادارے ہیں نا، وہ ادارے بنا کر گئے، اداروں میں آپ کو جیسے مطلب انکیوبیشن میں رکھا نا، اور اس میں رکھ کے آپ کی ٹریننگ کی۔ دیکھیں سول سروس، جوڈیشل سروس، اور برٹش آرمی، رائل برٹش آرمی، ٹھیک ہے، تو وہ سارا سٹرکچر بنا کر گئے، اس میں لوگوں کو ٹرین کر کے گئے۔ پہلے وہاں جا کے لوگ ٹرین ہوتے تھے، پھر کہا سید نے بھی یہاں پہ بھی کرو، ادھر بھی امتحان دو۔ پہلے امتحان وہیں پہ ہوتا تھا جا کے سول سروس کا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بالکل صحیح کر دیا نا، یعنی آپ سمجھ لیں ہم بار بار جو کہتے ہیں نیوٹرلائز کر دیا، انٹرنلائز کر دیا اس سارے سٹرکچر کو۔ وہ تو افکار، اداروں اور افکار کی وہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں درآمد کیے گئے مغرب سے۔ اس میں پہلی چیز یورپی گرامر تھی، اور آخری تحفہ بالغ رائے دے۔ کتنی اہم بات ہے، زبان سے بات شروع کی اور پھر پاپولر فرینچائز جس کو بولتے ہیں اس پر بات آ گئی۔ میں فی نفسی ان چیزوں کی افادیت پر حملہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اپنے تاریخی تناظر میں ان کے بارے میں سوال اٹھانے میں یقیناً حق بجانب ہوں۔ یہ گرامر اور بالغ رائے دہی والا مسئلہ یوں ہی اتفاقاً پیش نہیں آ گیا، بلکہ مغرب میں آج کل جن صاحب کا کریز بنا ہوا ہے، یعنی مشل فوکو صاحب کا، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کسی تہذیب کے طرز ادراک میں بنیادی تبدیلی سب سے پہلے قواعد میں آتی ہے، اور پھر درجہ بدرجہ قانون، معیشت، سیاست اور سائنسی نظریات میں منعکس ہوتی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ آرڈر آف تھنگس۔ آرڈر آف تھنگس بدل جاتا ہے اور یہ زبان سے ہی بدل جاتا ہے۔ عربی زبان کا آرڈر آف تھنگس اور ہے، فارسی کا اور ہے۔ زبان ہی کی بات کر رہے ہیں ہم، ابھی سے یہ نہیں بات کر رہے کس مذہب کی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے مشرق کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، تو مشرق ایک زمانے میں مشرق تھا جنون، ٹھیک ہے، اور اس میں اور مغرب میں فرق تھا، یعنی بر صغیر میں اور چائنا میں بہت کچھ مشترک تھا نا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب تو وہ اس طرف چلا گیا نا، یعنی مشرق مشرق نہیں رہا، وہ مغرب بن گیا، مغرب مشرق بن گیا۔ ہائیبرڈ کا دور ہے، جیسے ہماری ریاست ہائیبرڈ ہے، تو ہر چیز ہی ہائیبرڈ ہے نا، ہر چیز ہی جیسے وہ مکس ہو گئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یورپ میں بھی طرز احساس کی تبدیلی کی بنیاد ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر نہیں بلکہ باوزی کی گرامر پر ہے۔ خیر یہ گرامر والی بات پر تحقیق تو کچھ اکرام چغتائی صاحب کا حصہ ہے، یہ بھی بڑے ڈیل ڈول والے آدمی تھے، ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، بڑے محقق تھے،
اکرام چغتائی صاحب، یہ سمجھ لیں کہ ایک ہم اثر بھی ہیں، دوست ہیں، تو ان کا ذکر کر رہے ہیں. بڑا ان کا کام ہے. محمد اسد پہ ان کی 2 کتابیں ہیں، باقی بھی تحقیق کا بہت ہے. جرمنی میں رہے، جرمن جانتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی زبانیں. ہمارے سامنے تو اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا مغربی جمہوریت ہمارے لیے مناسب ہے؟ اگر نہیں تو کیوں، اور سیاسی نظریے کی تشکیل نو کی کیا صورت ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سوال ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. اس سوال میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. اب دیکھیں نا، ایک لحاظ سے تو آپ دیکھیں اس وقت بھی ایک سیمائی کنسنسس تھا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ کنسنسس ہو گیا. اب جو آپ کے ساتھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے ڈس ایلوژنمنٹ بھی بہت ہو گئی. اب تو گلوبل سطح پر بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، ورنہ آج سے 10-12 سال پہلے تک، 15 سال پہلے تک جیسے اس پہ اجماع ہو گیا تھا کہ بھئی اب تو ایک ہی لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل آرڈر ہے، اور وہ بیسڈ ہوگا پاپولر فرنچائز پہ، اور وہ ڈیموکریسی پہ ہے. اور جو آمریت والے ہیں، جو ملوکیت والے ہیں، وہ بھی یا تو شرمندہ پھر رہے ہیں، یا انہوں نے بھی فساد کوئی نہ کوئی بنایا ہوا ہے. کویت میں ادھر ادھر ہے نا پارلیمنٹس وغیرہ، عراق میں بھی ہوگی، شام میں بھی تھی. سب دکھاوے کی، یا آمریت ہے یا ملوکیت ہے واضح طور پہ. جیسے ہمارے ملک میں بھی ربر سٹیمپ ہے نا، یعنی حکومتیں بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، لیکن کچھ ہے بھی نہیں. تو اب جیسے یعنی آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو بھی عامر آتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں حقیقی جمہوریت لے کر آؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس پر اب کوئی سوال نہیں ہوگا. جمہوریت تو یعنی اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ بھئی اس کا کوئی آلٹرنیٹو بھی ہے. کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا، ٹینا بولتے ہیں اس کو، کہ there is no alternative. اور چرچل کا جملہ بھی کئی دفعہ بتایا کہ اس نے کہا کہ بدترین اس میں سب سے بہتر آپشن یہی ہے. یعنی ہے بدترین میں، لیکن ان میں سب سے بہتر یہ، یعنی ملوکیت اور خلافت یا ٹوٹلیٹیرینزم یا فاشزم فلاں ڈما، آپ سب گنتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو اس سب میں سارے ہی بدترین ہیں، ان بدترین میں سب سے بہتر جو ہے وہ ڈیموکریسی. اس سوال میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ سیاسی نظریے کی تشکیل نو پر غور کرنے کے لیے عام طور پر لوگ تیار نہیں ہیں، اور جو اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں انہیں خدشہ یہ کہ اگر انہوں نے اس نظام کے جواز میں کوئی سوال اٹھایا تو دنیا بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب ابھی القاعدہ نہیں بنی، جب جو ہے وہ داعش نہیں بنی، جب ٹی ٹی پی نہیں بنی. اس وقت بھی ظاہر ہے کہ مطلب کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں آپ خلافت کی بات کریں تو اب جو ہے ابو بکر بغدادی کے بعد تو خلافت کا نام لینا ممکن ہی نہیں رہا اچھے بڑے لوگوں کے ساتھ. اور جہاد کا ذکر کرنا ناممکن بنا دیا گیا. جو بدماشیاں جہاد کے نام پہ ہوتی رہیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں، بھی اس میں جہاد، بھی اس میں دین، بھی اس میں خلافت، وہ تماشے. اور لگتا ہے کہ یہ انہی کے کوئی ایجنٹ تھے، یہ بغدادی صاحب، یا اس طرح کی جو مخلوقات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ بالکل جیسے مطلب پتہ لگ جائے کہ یہ ہے. پھر تو یہ جو ہے نا، یہ دکھا کے، جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ایک موت دکھا کے ان کو جو ہے وہ کوئی حیضے ویزے پہ جو ہے آمادہ کر لیں گے نا بزرگ، آج کل ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے. اس لیے کہ مولانا حالی پہلے ہی سبق پڑھا گئے ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اب یہ بہت اہم بات آگے اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم ایک عرصے کی ذہنی تربیت کی وجہ سے اشیاء کو کلیت میں دیکھنے کا رویہ چھوڑ بیٹھے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں نا، کہ ہمارے اساتذہ نے کہا کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے فینومینولوجیکلی، اس کے پیچھے دیکھو نا یار کہ آنٹولوجی کیا ہے، ایپسٹیمولوجی کیا ہے، ایکزیولوجی کیا ہے. جب یہ باتیں کی جاتی لوگ کہتے ہیں چھڈو، کیا مطلب ہے، یہ ایک ہیپننگ ہے بس جو ہو رہی ہے. تو ہیپننگ نہیں ہے نا، اس کے پیچھے ایک پورا ورلڈ ویو ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور یہی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ کوئی نیچرل ہے، نہ یہ کوئی نیوٹرل ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اچھا خیر چلیے، فی الوقت ہم اپنی بساط کے مطابق اس سوال پر غور کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی کچھ اپنی شرطیں ہیں. مثلا سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ مختلف نظام، مثلا نظام تعلیم، نظام اخلاقیات، سیاست و معیشت جنم کس طرح لیتے ہیں اور مربوط کیوں کر ہوتے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ ضیاء صاحب کا دور ہے. اب تحریک نظام مصطفیٰ وہ کیا تھی پتہ نہیں، 9 ستارے تھے شاید، 9 ستاروں کے تھے، 9 پارٹیاں تھیں اور بنی تھی. دوران 2 اصول پوری طرح سامنے آئے. ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے نا
کہ اصل میں وہ اینٹی بھٹو تحریک تھی اور اس کو بھی ہوشکار پیچھے سے آرمی ہی کی تھی، لیکن اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے نام کیا رکھ دیا گیا؟ تحریک نظام مصطفیٰ، جس سے اس ملک میں ہمیشہ سے مذہب انسٹرومنٹلائز ہوتا رہا ہے۔ لیکن بعد یہ پرائما فش، جب آپ کہیں گے پریما فش جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اور تحریک دراصل انہی دو اصولوں کی جنگ تھی۔ ایک اصول تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، دوسرا اصول تھا طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جس بنیاد پر کہہ رہے ہیں وہ سراب تھا، وہ دھوکہ تھا۔ جیسے افغان جہاد بھی صحبت وہ لوگوں نے جانے دی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ تھا وہ بھی واضح آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ سلمان گیلانی صاحب نے بتا دیا کہ ہمارے ابا کو جو ہے وہاں امین گیلانی صاحب کو جو ہے چیک آیا CIA نے کہ جی آپ نے بڑا سپورٹ کیا، شکریہ آپ کا، آپ کو پیسے ہم دیں۔ وہ جی ہم نے کہا کیا کچھ بھی کیا؟ تو کہا کہ آپ نے ہمارا ہی کام کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل تو چل رہا ہے نا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ چلو اس کو ایک طرف رکھ دیں، یعنی وہ کچھ بھی نہیں تھا اصل میں۔ یہ تھوڑی تھا کہ بھائی ایک طرف کو اسلام والے تھے اور ایک طرف بھٹو صاحب جو اسلامی سوشلزم سے، یہ سب ایسے ہی تھا، ڈکوسلا ہی تھا۔ لیکن جس طرح جہاد کا انکار تو نہیں کر سکتے نا، اور استعمار کے خلاف مقاومت تو نہیں کر سکتے نا، لیکن پیچھے کھیل کون کون سے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے کیا مفادات ہیں۔ اور وہ جو بڑا اچھا جملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ قول الحق ارید بہ الباطل، بات حق ہے، ارادہ اس کے پیچھے باطل ہے۔ تو وہ کون کر رہا ہے، پونز دا گیم کون بن گئے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ ایک اصول تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، دوسرا اصول تھا طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اول ذکر اصول کا عملی اطلاق تو صرف یہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ صرف ایک فرد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، بھٹو صاحب، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ جو رائٹ کے لوگ تھے بہت سے دانشور بھی، ان کے اندر بھٹو صاحب کے حوالے سے شدید نفرت تھی، اور جینون تھی بہت سے لوگوں کے یہاں۔ جیسے مثال کے طور پہ مجیب الرحمن شامی صاحب ماشاءاللہ ابھی حیات ہیں، اور دیکھیں آپ لوگ کس طرح کے جیسے کھیل کھیلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے کوئی ایک پوسٹ کرنی ہے تو اس پہ ان کو کلک آ جائیں گے کہ مجیب الرحمن صاحب نے دنیا چھوڑ دی، وہ دنیا چینل چھوڑ دیا تھا بڑے اتنے 25 سال بعد۔ وہ لوگ سمجھے فوت ہو گئے، لوگوں انا اللہ پر پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا نہیں بھائی فوت نہیں ہوئے، انہوں نے دنیا جو ہے وہ گروپ آف جو ہے وہ میڈیا اس کو چھوڑ دی۔ تو ماشاءاللہ بہت سینئر آدمی ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی ہمارے والد صاحب کے بھی چچا ہوتے تھے وہ الطاف حسین قریشی صاحب، ٹھیک ہے؟ تو صلاح الدین صاحب کراچی میں، بہت زبردست لوگ تھے سارے۔ تو یہ سب اچھا، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، جیسے ہمارے ماموں کے سسر اور بڑے آدمی تھے وہ مرزا منور صاحب، پروفیسر مرزا منور۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر پاکستانیت گندی ہوئی تھی، اسلام اور پاکستان، جس سے ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کے ہاں تھی، ان لوگوں کے ہاں بھی تھی۔ اور ان کو ایسا لگتا تھا، اور کئی لوگوں کو جنونلی لگتا تھا، کہ پاکستان توڑنے کا جو بڑا مجرم ہے یحییٰ خان بھی ہے، لیکن بھٹو صاحب بھی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 71 میں جو کچھ ہوتا رہا، تو میرا خیال ہے سینکڑوں لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا اس وقت۔ جیسے خدا نہ خواستہ خاکم بدہن ون فائن مارننگ آپ کو پتہ لگے کہ جی بلوچستان تو آزاد ہو گیا، تو جو حال ہوگا، نہیں سب قابو میں آپ کے جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جی ایک SHO کی مار ہے، وہاں بھی یہ تھا، وہ کچھ نہیں ایسے ہی ہیں جی، کر لیں گے۔ ون فائن مارننگ آپ کو پتہ لگا یہ ہتھیار ڈال دیے، اور جناب وہاں پہ وہ جھنڈا لہرا دیا گیا۔ تو وہ بہت ہی مطلب ٹرامیٹک تھا، ہم تو تھے نہیں، لیکن بہت ٹرامیٹک ایونٹ تھا۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ بھی چونکہ اسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جو عوام کی کا معاملہ تھا، وہ اصل میں بھٹو صاحب کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اول الذکر ان دو باتوں کو جو لوگ دو نعرے سمجھتے ہیں سخت غلطی کرتے ہیں۔ اب وہ کہیں دو نعرے نہیں ہیں، اصل میں دو ورلڈ ویوز ہیں، اس پہ آپ بات کریں گے۔ اس لیے کہ یہ نمائندگی کرتے ہیں اقتدار اعلیٰ کے بارے میں دو مختلف اور متصادم تصورات کی، اور اقتدار اعلیٰ کے بارے میں جو تصور ہوتا ہے وہ سیاسی نظام کی بنیاد بنتا ہے، یعنی سوورینٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارا سیاسی عمل ہمارے تصور اعلیٰ کی ایک عملی شرح ہے۔ جو ادارے قائم ہوتے ہیں وہ اسی تصور کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر قوم کا ایک تصور حقیقت ہوتا ہے، جس کا سیاست میں انعکاس اقتدار اعلیٰ کے بارے میں نظریے کو، معیشت میں دولت کی تقسیم کے نظام کو، اور اخلاقیات میں تصور خیر کو جنم دیتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے،
تصور حقیقت، تصور وجود، ٹھیک ہے، تو اسی سے علمیت نکلتی ہے، اسی سے اقدار نکلتے ہیں، معیشت، معاشرت، سیاست، اس کے بارے میں جو بھی باتیں وہیں سے نکلتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم جمہوریت کی شان میں مغربی مفکرین کے قصائد کا آموختہ پڑھنے کی بجائے، آموختہ کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں رٹا، وہ سبق آپ نے یاد کیا، وہ پڑھنے کی بجائے صرف یہ دیکھیں کہ کیا یہ نظام سیاست ہمارے تصور حقیقت کو منعکس کرتا ہے۔ یعنی وہی بات ہے نا کہ یار یہ یونیورسٹی، یہ بینک، یہ اسٹاک ایکسچینج، ٹھیک ہے، اور یہ جو اسکولز ہیں، اور یہ جو ہاسپٹلز ہیں، اور یہ جو پاگل خانے ہیں، اور یہ جو پارلیمنٹ ہے، اور یہ جو سارا سسٹم ہے، کیا یہ ہمارے تصور حقیقت کے ساتھ کنڈیوسو ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو بار بار اس کے مقابل رکھ کے چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ بینچ مارک تو ہمارے لیے محک جو ہے وہ تو وہی ہے نا۔ اچھا جی، درسی کتابوں میں تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جمہوریت کا آغاز یونان سے ہوا، لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے مغرب جدید میں جمہوریت اور اس کے فکری پس منظر کو پیش نظر رکھیں گے۔ جیسے شیخ عبدالقادر صوفی علیہ الرحمٰن نے بھی کہا نا کہ اصل میں ماڈرنٹی کہہ لیں یا ویسٹ کہہ لیں یا ڈیموکریسی کہہ لیں یا ویسٹرن ہیجمنی کہہ لیں، اس کا جو ایک بہت بنیادی لینڈ مارک ہے اور واٹر شیڈ مومنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرینچ ریولوشن، وہ فرینچ ریولوشن ہے، جہاں اینشین رجیم جو ہے اس کو جیسے گرا دیا گیا۔ مغرب کے فکری سفر کا بیان اور اس کا درجہ وار جائزہ تو اپنی جگہ ایک پوری داستان ہے، لیکن ہم یہاں چند بنیادی اشاروں میں ان کے تصور حقیقت کا سفر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے۔ لوتھر کی تحریک سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، جس نے ایک تو لبرلزم کو پروان چڑھایا اور دوسری طرف دینی اداروں کے بطن سے اناسیت پرستی، جس کو انسانیت پرستی یا انسان پرستی کہا جاتا ہے، ہیومنزم، پھوٹتی ہے، جو جمہوریت کی فکری بنیاد اور اس کے تصور حقیقت کی محافظ ہے۔ تو بہت اہم بات ہے۔ یہ ٹوکیویل کا ایک جملہ ہے، اس نے کہا کہ شاید والٹیر، دیکارت اور لوتھر ایک لحاظ سے انہوں نے ایک ہی کام کیا، ٹھیک ہے۔ دیکارت نے ایپسٹیمولوجی میں کیا، والٹیر نے پولیٹیکل تھیوری میں کیا، اور مذہب میں کس نے کیا؟ لوتھر نے۔ یعنی ایک طرح سے سبجیکٹ سینٹرڈ انڈیویجولزم، پرسن ہوڈ کی بات کی نا سب نے۔ تو یہ بات غور کرنے کی ہے، یہ آپ کو پتہ نا کہ یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو سمجھ لیں کہ پولیٹیکل اسلام یا اس طرح کی چیزوں کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر، جس کو ریوائولسٹ اسلام بھی کہا جاتا ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں اصل میں کہ یہ پروٹیسٹنٹ اسلام ہے، اور یہ ٹریڈیشن والے ہیں نا، ٹریڈیشن کو ماننے والے ہیں۔ ان کے ہاں ظاہر بات اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں پرینیلزم بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، شوان وغیرہ کے ہاں جو ہے۔ تو یہ گویا اس اسکول کو اون کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جدید مغربی مفکرین مارکس سے لے کر سارتر تک اگر کسی بات پر متفق ہیں تو وہ اناسیت پرستی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی ایک خاص پہلو سے سیکولرزم اور ہیومنزم یہ مشترک سا ہے نا، یعنی یہ لیفٹ رائٹ دونوں میں مشترک ہے، ٹھیک ہے۔ باقی چیزوں میں بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہیومنزم ایک اتنا بڑا ٹائٹل ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ گلیمرس ہے اور سب سے زیادہ مزے کا ہے، اور سب سے زیادہ جیسے اس میں کوئی جواب دہی نہیں کرنی پڑتی۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اناسیت پرستی کے تحت انسان ہی معیار کا سرچشمہ ہے، مین از دا میجر آف آل تھنگس، اور انسان کی بھی جو تعریف پیش نظر ہے وہ محض حیاتیاتی تعریف ہے۔ بہت اہم، انسان کیا ہے؟ ایک بائیو بینگ ہے، ایک سائیکو کیمیکل بینگ ہے، کوئی اخلاقی روحانی وجود تھوڑی۔ چنانچہ حیاتیاتی طور پر انسان کے زمرے میں داخل ہونا کافی تھا۔ دنیا کی اور کسی روایت نے انسان کی حیاتیاتی تعریف کو وہ وقت نہیں دی جو مغرب میں اناسیت پرستی نے اسے دی۔ جب انسان معیار کا سرچشمہ قرار پایا تو اس کا سب سے پہلا تصادم مغرب میں دینی روایت سے ہوا، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سارے اصول جو کسی ماورائے انسان قوت کی طرف منسوب تھے متروک بلکہ سخت ناپسندیدہ قرار پاتے چلے گئے۔ کئی مرتبہ عرض کیا ہے، وہ والٹر لپمین ہے، اس کا ایک ایکسپریشن ہے ایسڈ آف ماڈرنٹی۔ تو اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ریوولٹ اگینسٹ اتھارٹی، ریوولٹ اگینسٹ اتھارٹی۔ یہ لمحہ خدا کی بادشاہت سے انسان کی بادشاہت میں داخل ہونے کا ہے۔ اس عمل کی تکمیل نیتشے کے اعلان پر ہوتی ہے جو آج تک مغربی فلسفے کا موضوع ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا مر گیا ہے کا اعلان۔
اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ کے ضمن میں یہ بات طے ہو گئی کہ انسان ہی اپنی دنیا میں قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے، اٹونمس بینگ ہے۔ بہرکیف مقصود، ہاں، اور یہ بات کہ 100 سال بھی نہ گزرے تھے کہ مالزو صاحب نے اعلان کر دیا کہ انسان بھی مر گیا ہے۔ ایک اور کرا، اس نے کہا کہ پہلے خدا مر گیا پھر انسان مر گیا، یعنی فرام دا ڈیتھ آف گاڈ ٹو دا ڈیتھ آف مین۔ اس وقت تو مین کہہ دیتے تھے نا، اب تو مین بھی نہیں کہہ سکتے۔ بہرکیف مقصود تو یہ ہے کہ دینی روایت سے گریز اور انسان کو حقیقت مطلق جاننے کا عمل اس تصور کو جنم دینے کا باعث ہے جو جمہوریت کی بنیاد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ جمہوریت کوئی سادہ عمل نہیں ہے کہ مشورے کا ایک نظام ہے۔ اسلام بھی شورائیت کے لیے آیا تھا، آمریت آ گئی، ملوکیت آ گئی، تو جمہوریت شورائیت ہی کی ایک شکل ہے، وہ اس کو کانٹیسٹ کرنا ہے، یعنی ایڈیولوجیکلی کانٹیسٹ کرنا ہے۔ اب آئیے مختلف سطحوں پہ اس کے اطلاقات دیکھیں۔ سیاسی سطح پر اس کا اطلاق جمہوریت کی شکل میں ہوا، معاشی طور پر آزاد مسابقت کا نظریہ وجود میں آیا، فری کمپٹیشن، اور معاشرتی فلسفے کی حیثیت آزاد خیالی نے حاصل کر لی، انلائٹنمنٹ، اور اس میں خاص طور پر پرمیسو سوسائٹی، ٹھیک ہے نا، معاشرت میں کیا ہے؟ پرمیسو سوسائٹی، ٹھیک ہے، ایروٹیسزم، سیکشول ریولوشن، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ اور آپ کو پتا ہے لیفٹ اس طرف انکلائنڈ ہے بہت زیادہ، جبکہ ادھر جو ہے وہ معیشت، یعنی وہاں لبرلزم معیشت کے بارے میں ہے، یہاں لبرلزم جو ہے وہ سیکس کے بارے میں، جنس کے بارے میں۔ ان سب کے پیچھے انسان کی حیاتیاتی تعریف کام کر رہی تھی۔ اس حیاتیاتی تعریف کو کمک پہنچائی نظریہ ارتقاء نے، جس نے انسان کی الویت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ ڈیل نوچی کی کتاب ہم نے پڑھی تھی، اس نے کہا کہ ورٹیکیلٹی کو بدل دیا ہاریزونٹیلٹی سے، کہ اس میں لے گئے۔ چنانچہ اس سارے عمل سے بالغ رائے دہی کا اصولی جواز مہیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہر آدمی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب یہ ان معنوں میں تو ٹھیک ہے بھئی، ہر فرد جو ہے وہ اہم ہے، ہر فرد اللہ کا بندہ ہے، ہر فرد میں روح ربانی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن برابر کوئی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں، روح بھی ایک جیسی نہیں، بدن تو آپ کو لگ رہا ہے الگ الگ، روح بھی ایک سب میں ایک جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بادل اقتدار اعلیٰ کی تخلیق اور اس کا تحفظ بالغوں کی رائے کی کثرت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب بالغ کا بھی ایک نیا تصور نکال لیں، 18 سال شناختی کارڈ اس پہ بنتا ہے۔ وہ کیوں بنا؟ کیونکہ پراپرٹی اونرشپ یورپ میں تھی کہ اس سے پہلے پراپرٹی اونرشپ نہیں ہو سکتی، تو وہاں سے بلوغت آ گئی، پھر اسی بلوغت سے مسئلے چائلڈ میرج کے بھی اور باقی سارے۔ اس سے پہلے وہ مائنر ہے، قتل بندے ماری جائے، جو مرضی کری جائے، کیونکہ وہ مائنر ہے۔ ہر دنیا کی روایت میں، مذہبی روایت میں بلوغت کا مطلب تھا، اس کے بعد وہ مکلف تھا، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے ہندو، کوئی بھی مذہب آپ لے لیں، وہ اس کے بعد مکلف ہے، اس کے بعد وہ ایک مورل، اور آپ کہیں کہ مورل ہے اور لیگل ہے، ہر لحاظ سے وہ گویا اکاؤنٹیبل ہے۔ مسلمان فرانسیسی مفکر رینی گیدو نے اپنی کتاب رین آف کوانٹٹی میں بہت تفصیل سے اس عمل کا جائزہ لیا ہے، جس کے ذریعے مغرب نے اقدار کے برعکس مقدار کو اپنا معیار قرار دیا۔ بڑا اچھا جملہ ہے، اقدار کے برعکس مقدار، کوالٹی کی جگہ کوانٹٹی۔ چنانچہ جمہوریت کا نظام بھی اقدار کے اصول پر مقدار کے اصول کی فتح تھی۔ اس مقداری انداز نظر نے مغرب میں جو خرابی پیدا کی ہے، اس پر مغرب کے بڑے فکری ڈکٹیٹر ٹی ایس ایلیٹ نے اپنی کتاب عیسوی معاشرے کا تصور میں بڑا گریہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی کانسیپٹ آف کرسچن سوسائٹی ہے، اس طرح کا اس کا نام ہے، کیونکہ وہ ٹریڈیشن کو مانتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس پہ اس کا ذکر ہے۔ اور ایک ایکسپریشن ان لوگوں میں آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے دا لاس آف پرماننٹ تھنگس، دا لاس آف پرماننٹ چیزوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ہر چیز میں پرماننس نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لبرلزم نے روایتی سماجی عادات کو برباد کیا، فطری اجتماعی شعور کو مٹایا، انفرادیت کے اصول پر زور دیا، احمق ترین لوگوں کی رائے کو مستند قرار دیا، احمق ترین، یعنی اب یہ ہے کہ مطلب دیوانگی اور فرزانگی مکس ہوتی ہے نا، یعنی کچھ لوگ جیسے احمق ترین ہوتے ہیں بہت سے معاملات میں، کچھ معاملات میں بہت ہی وہ شروڈ ہوتے ہیں،
تو اس کی یعنی احمق کی جو آپ کہیں کہ برتری کہہ لیں، وہ ٹرمپ سے بڑھ کے کہاں ظاہر ہوگی؟ یعنی صرف ووٹ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا آدمی بن گیا نا، وہاں پہنچ گیا، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں بیچارے گا، کیا کچھ بھی بک دے کسی وقت۔ اچھا، دانش کی بجائے چالاکی کی ہمت افزائی کی۔ اب یہی ہے، ایک تعلیمی ادارے سے لے کے اسٹیٹ تک چلے جائیں اور امریکن پریزیڈنسی تک چلے جائیں، کس بنیاد پر آدمی اوپر جائے گا؟ کیا ذہانت، وزڈم؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کسی بھی محکمے میں ترقی کرنی ہے تو اس کا طریقہ چکر بازی ہے، نیٹ ورکنگ ہے اور جناب پی آر ہے اور فلاں ہے اور ڈھیما۔ اچھا جی، نودولتیوں کو اہل شعور پر فوقیت دی۔ نودولتیاں نہیں ہے ٹرمپ، بالکل نودولتی ہے، یعنی کس طریقے سے پیسے اس نے کمائے، کہاں سے کہاں پہنچ کر کے، پیسے کی بنیاد پہ۔ یعنی یہ تو کوئی بہت پولیٹیکل جو ہے پلیئر تھا ہی نہیں نا، اس کی تو ایک امپائر تھی، اس امپائر کی بنیاد پہ آگے۔ اچھا جی، تعلیم و تربیت کی بجائے انسٹرکشن کو رائج کیا، یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی یہ جو ویپنز آف میس انسٹرکشن والی کتاب ہم نے یہاں دیکھی تھی، کہ یہ تھوڑی اب تو ایک آپ نے سسٹم انٹیگریشن کرنی ہے، سسٹم کے مطابق بنانا ہے۔ ایلیٹ کا خیال یہ ہے کہ یہ راستہ خود لبرلزم کی اپنی نفی کی طرف، یعنی ایک مصنوعی، مشینی اور حیوانی جبریت کی طرف جاتا ہے، جو اس پھیلے ہوئے انتشار کا آخری علاج ہے۔ یہ ایلیٹ نے آج سے کوئی 80-90 سال پہلے کہی ہوگی بات، آج وہ ٹرانس ہیومنزم اور ٹیک فیوڈلزم اور وہ اے آئی اور روبوٹکس اور سب بکواس بالکل نظر نہیں آ رہی، مشینوں کے حوالے ہو گئے۔ چنانچہ اب جب یہ کہہ رہے تھے سراج منیر، اس وقت ان کو بھی تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، یہ ہو گیا۔ چنانچہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیت پسند فلسفوں کے روپ میں کلیکٹیوسٹک، یا آپ کو کہتے ہیں نا ان کو، یعنی ایک طرف انڈیویجولسٹک ہے، وہ لبرل آرڈر تھا، ایک کلیکٹیوسٹ تھا جس میں جو ہے فاشزم بھی ہے اور جناب اس میں ناززم بھی ہے اور اس میں جو ہے سوشلزم بھی ہے، وہ سب چیزیں بھی جو اس یعنی سوشلزم، فاشزم، ناززم کے طور پر کس طرح مغرب سے جبریت پرست تحریکیں اٹھی ہیں، یعنی آزادی کا نعرہ لگایا تھا، اینڈ میں بدترین آمریتیں قائم ہو گئی۔ اس وقت بھی بدترین آمریت ٹرمپ کی قائم ہے، ٹیرنی آف میجورٹی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بدترین شکل ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ یہ سب فلسفے اصل میں جمہوریت کے فطری رد عمل کے طور پر ہی پیدا ہوئے۔ انسانی فطرت پابندی اور آزادی کے توازن سے عبارت ہے، اور جو روایت اسے نظر انداز کرے گی اسی طرح دو متخالف ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی، پابندی اور آزادی۔ انتہا بھی چلے گئے آپ، ٹھیک ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں فریڈم اینڈ آرڈر، فریڈم اینڈ ڈسپلن، یہ ایک پیراڈاکس چلا آ رہا ہے شروع سے، کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا آزادی کا، بدترین ڈسپلن آپ نے مسلط کر دی، بدترین جبر مسلط کر دی۔ تو اگر آپ اتنی آزادی نہ دیتے تو پھر یہ درمیان میں بات رہتی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف فریڈم کا رٹا ہے اور دوسری طرف ہر جدید ڈسپلن کے ذریعے فری ول کی نفی ہے، عجیب بات ہے۔ یعنی ہم فری ول کے قائل ہیں، فریڈم کے قائل ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ انہوں نے نام لیا فریڈم کا، اس کی جو گت بنی وہ تو بنی، لیکن جو اصل بنیاد تھی آپ کی وہ تو فری ول تھی۔ وہ ڈارونزم کے بعد اور جو ہے وہ اسکنر کے بعد اور بیہیویئرزم کے بعد اور جو ہے کرiminology کے بعد اور سب کے بعد، ہاں تھوڑا بہت کوانٹم میکینکس وغیرہ میں باتیں لوگ کر لیتے تھوڑی بہت، ورنہ تو کسی ڈسپلن سے فری ول ثابت نہیں ہو رہی، ہر طرح سے جبر ہی جبر ثابت ہو رہا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سزا تو دے نہیں سکتے، کیپٹل پنشمنٹ تو دے ہی نہیں سکتے، انسان کوزائے رسپانسبل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس وقت ہر ڈسپلن میں سافٹ ڈٹرمنزم ہی کا راج ہے، ٹھیک ہے، نہ فری ول ہے نہ ہارڈ ہے، وہ تو بہت سب سے زیادہ سافٹ ڈٹرمنزم یہ مانتے ہیں۔ بہرکیف مقصود کلام یہ ہے کہ مغرب میں اقتدار اعلیٰ کے جمہوری نظریے کے پیچھے عناصریت پرستی کا تصور حقیقت تھا، جو الوہی عنصر کو منہا کرنے سے پیدا ہوا تھا۔ دوم اس کے بطن میں انسان کی حیاتیاتی تعبیر تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نظریہ اتنی کمزور بنیادوں پر استوار ہے تو کیا وجہ ہے کہ یورپ امریکہ میں عرصے سے ایک کامیاب طرز حکومت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے؟ وہ جیسے ابھی بھی وہاں پہ ہم نے ایک شارٹ کورس کیا تھا، اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ وائی دا انلائٹنمنٹ پروجیکٹ فیلڈ، ٹھیک ہے، تو لوگ کہتے ہیں فیلڈ کہاں ہے، وہ تو چھایا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے جو ہے 1907 میں پیش گوئی کی تھی، تقریباً 100 آپ سمجھ لیں 19 سال ہو گئے،
119 سال ہو گئے. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ پوری طرح وہ قائم دائم. اچھا ہم پہلے اس اعتراض پر غور کر لیں، اس کے بعد پاکستان کی صورتحال کی طرف آتے ہیں. اول تو مغربی ادب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہاں کے کچھ اخبارات ہی پڑھ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ عناصر پرستی کے نظریے نے کہ جمہوریت کی حیثیت جس کے فرزند معنوی کی ہے، مغربیت میں کس طرح جہنم پیدا کر دیا ہے. ایلیٹ صاحب کہتے ہیں ہر فرد اپنا جہنم خود ہے. سارتر کا کہنا ہے دوسرا آدمی جہنم ہے. ادر از ہیل، ہیل از ادر. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ جو آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور 2026 میں تو سبھی بتا رہے ہیں کہ سوسائڈ کتنی ہے، اور جناب ایلینیشن کتنی ہے، اور کلائمیٹ چینج کا خطرہ کتنا ہے، نیوکلیئر انہیلیشن کا خطرہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، وہ بتا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مغرب میں پورا معاشرہ ایک ہی تصور حقیقت کے تحت حرکت میں ہے، اس لیے جمہوریت دوسرے شعبوں سے براہ راست تصادم کے عالم میں نہیں آتی. جو مسائل یورپ کی تاریخ نے پیدا کیے ہیں ان کے حل بھی اسی تاریخ سے برآمد ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ انڈیجنس ہے نا جو کچھ ہوا ہے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے، وہ جو ڈی وی کی کتاب ہے نا، تو وہ ایک خاص طرح کا لبرلزم ہے جو ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے ہو رہا ہے. اچھا، چاہے اس کے اور یہ ضروری نہیں کہ جو چیز مغرب کے مزاج کو راس آ جائے اس کا عالمی اطلاق بھی درست ہو. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ نہیں یار ہمیں اپنی ڈیموکریسی چاہیے. چائنا والوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اپنے حساب سے اس کو ٹیلر میڈ کریں گے، وہ تو یہاں نہیں چلے گی. مغرب میں شعور کی پوری تربیت کی بنیاد لبرلزم اور ہیومنزم پر ہے، اور اس لیے ان کے ہاں وہ سوال نہیں اٹھتے جو ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں. یعنی وہ اڑپھس ہمارے ہاں کیوں ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے. قرارداد مقاصد ہم نے اسی لیے انسٹال کی. وہ یہ تو کہتے ہیں یار آپ لوگ جمہوریت کی راہ پہ کیوں نہیں چل رہے، یا آپ کے ہاں حقیقی جمہوریت کیوں نہیں ہے. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ کے ہاں سیکولرائزیشن کا عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ اسی لیے ان لبرل ڈیموکریسی ہے. فریڈم ہاؤس ایک جو ہے وہ این جی او ہے، وہ بتاتی ہے کہ بھئی کون سے ملک میں کس گریڈ کی جمہوریت ہے. اب آپ دیکھیں ان کے چارٹ ہر سال چھپتے ہیں. پوری دنیا میں 1-2 ملک رہتے ہیں شاید اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں کچھ کوزائے ڈیموکریسی سی ہے. ترکی کے بارے میں کبھی کہا، لیکن بظاہر ترکی میں بھی ایک طرح کی آمریت ہی ہے نا، اردوان کی وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کوئی پورا ہی نہیں پڑھ رہا، یعنی کوئی مسلمان ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو ان کے پورے معیار پر ڈیموکریٹک کہلانے کا حقدار ہو. اسی لیے وہ کیا ہے، راجر اسکروٹر بہت زبردست آدمی تھا، کنزرویٹو تھا. اس کی کتاب ہے دا ویسٹ اینڈ دا ریسٹ. اس کے شروع میں اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اس طرح کی جمہوریت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن سنت کو. تو بھئی جو آدمی پہلے سے ایک پورے فریم ورک کو مانتا ہے اس کے اندر اس طرح کی جمہوریت تو نہیں آ سکتی نا کہ بھئی جو جمہور کہے وہ فیصلہ کرے. 2 مردوں کی شادی ہے تو وہ بھی کریں، لیکن یہ تو اس کے قائل ہے ہی نہیں. تو ان کے یہاں جمہوریت آ کیسے سکتی ہے نا وہ والی. مغرب میں ہے ٹھیک، مغرب میں شعور کی پوری تربیت کی بنیاد لبرلزم اور ہیومنزم پر ہے. اس کے لیے ان کے یہاں وہ سوال نہیں اٹھتے جو وہاں ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں. مثلا ہمیں اصولی طور پر یہی بتایا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور انسان محض اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے. اور جب عملاً ہم بالغوں کی بھیڑ کے پاس اقتدار اعلیٰ دیکھتے ہیں تو ہماری شخصیت اس تصادم کے سامنے چٹک جاتی ہے. یہ تو مغرب میں جمہوریت کی فکری بنیادوں کا محض ایک مختصر خاکہ تھا. اب ہم اپنی صورتحال کی طرف آتے ہیں. مشرق کی اور معاشروں کو چھوڑ دیجئے، صرف مسلمانوں کے معاشرے کی طرف آئیے جہاں الوہی اقتدار اور انسانی طاقت کے باقاعدہ اپنی جزیات میں مکمل اصول موجود ہیں. ان اصولوں پہ گفتگو ذرا آگے چل کر ہوگی. فی الحال ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یورپی تاریخ کی تسلسل نے ہمارے تاریخی تسلسل پر جس طرح شب خون مارا ہے، اس سے ہمیں کیا کیا نقصانات پہنچے ہیں، اور اب سمت سفر کے تعین کے لیے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے. ان کا تسلسل تھا جیسا تیسا بھی تھا، اگرچہ اس میں انقلاب بھی تھا، ان کا اتنا تسلسل وہ فطری نہیں تھا، لیکن چلیں وقت لگا. ہمارے یہاں ہوا گن پوائنٹ پہ، ہمارے یہاں ہوا دھونس سے، ہمارے یہاں ہوا کورشن سے. میں نے بتایا نا کولونائزیشن کے ذریعے ہوا کہ باقاعدہ اپنے انتظام میں انہوں نے ساری کلاس پیدا کی. جو دیکھیں وہ کوٹیشن الہامی قسم کا ہے میکولے کا کہ ہمیں یہ نسل پیدا کرنی ہے، اور کی انہوں نے تقریباً 125 سال لگا انہیں.
اور وہ نسل پیدا کر دی انہوں نے۔ اچھا، یورپی تاریخ کی اپنی افکار و اداروں سمیت بر صغیر میں آمد مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے الگ الگ معنی رکھتی تھی، بہت اہم بات ہے۔ اس فرق کو فراق گورکھپوری نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان تہذیب ہمیشہ آزادی میں پروان چڑھتی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار چھین لیں تو ان کی تہذیب ٹھہر جاتی ہے، جبکہ ہندو ثقافت ہمیشہ پنپتی ہی غلامی کے عالم میں ہے۔ اسی بیان فرق کی وجہ سے انگریزوں کی طرف ان کے اداروں اور افکار کی طرف مسلمانوں اور ہندوؤں نے بالکل الگ الگ قسم کے رویے اختیار کیے۔ یہ بہت اہم بات، یعنی اس کو ہمارے یہاں کوئی لوگ نیگیٹولی دیکھتے ہیں نا۔ ابراہیم موسیٰ صاحب کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں تھیولوجی آف پاور ہے، ٹھیک ہے، وہ تھیولوجی آف ہیوملٹی وغیرہ نہیں ہے۔ یا یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تو ساری فقہ ہی اقتدار والی ہے۔ مولانا وحید الدین خان علیہ رحمہ بھی کہا کرتے تھے نا کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک پندار ہے، اور سارے ان کے علوم جو ہے اس وقت ڈیولپ ہوئے جب آپ طاقت میں تھے، تو ان کے یہاں غلامی کے حوالے سے کوئی احکامات ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے اڑپس کری جا رہے ہیں، اڑی کری جاتے ہیں، ان کا پندار ہی نہیں جا رہا۔ دیکھیں بڑا ایک مسئلہ ہے نا، تو یہاں بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہندو تو ہیں وہ تو غلامی میں پڑتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ دراصل اعمال کے ایک نظام کا نام تھا جو کسی سطح پر مکمل اور کسی سطح پر نامکمل ایک باقاعدہ تصور حقیقت کے تابع تھی۔ یہی تصور حقیقت ان کی تہذیب کے ہر شعبے میں منعکس ہوتا تھا۔ اس تصور حقیقت کی تلاش کے لیے زیادہ رد و قد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان مجمل میں یہ تصور مختصراً بیان ہو گیا ہے۔ بہرکیف اس تصور حقیقت کے عملی مظاہر کو برباد کرنے میں انگریز نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، جبر سے کیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ مادی دنیا کی شکست کو ایمان کی شکست بنانے کی جو کوششیں ہوتی ہیں ان کی تفصیلات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو شیخ مصطفیٰ صبری علیہ رحمہ کا جملہ ہے نا کہ مسلمانوں نے ایک مارشل وکٹری کو انٹلیکچول وکٹری سمجھ لیا، یعنی وہ ہم سے جیت گئے تھے جنگ میں نا۔ یا سوسیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آپ کہیں سیاسی ہزیمت کو ایک تہذیبی شکست میں بدل دیا۔ توپ کھسکی، پروفیسر پہنچے، اب بسولہ ہٹا تو رندہ ہے۔ لیکن جو تصور حقیقت ہماری ملت کے لہو میں راسخ ہو چکا تھا اس کو مٹانا آسان نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ ہمارے ہاں علماء نے خاص طور پر چوکسی دکھائی اور بہت جلد تمام دینی علوم اردو میں منتقل کر دیے۔ اردو زبان حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا پورا ایک جو ہے وہ رسالہ ہے اس پر۔ میں تو کہتا بھی ہوں جو جدید بچے ہیں ہمارے ہاں، جدید ادارے ہیں دینی، ان میں بھی پڑھتے ہیں کہ توجہ دلانی چاہیے کہ اردو کو بہتر کریں۔ یہ کوئی مطلب فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اردو نہیں آتی ہے، ہم اردو پڑھ نہیں سکتے یا ہمیں اردو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ دیندار ہو گئے ہیں اور بڑے اچھے اونچے خاندان سے تھے یا جو کچھ بھی تھا، اب آپ ادھر آ گئے ہیں تو جیسے آپ کو عربی سیکھنے کا شوق ہو رہا ہے ویسے ہی اردو کا شوق بھی ہونا چاہیے، کیونکہ عربی تو شاید آپ کو آنی بھی نہیں ہے، اردو تو آ سکتی ہے۔ تو یہ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ان کو ایک ممی ڈیڈی موڈ میں چلائی چلے جاتے ہیں۔ او بھائی ان کو انسان بناؤ، ان کو اردو میڈیم بنانا میری ناقص رائے میں ان کے مسلمان رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ انگریزی میں کوئی فیض نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، کوئی کتابیں ہی نہیں ہے، کوئی لٹریچر ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس یعنی ہوے سے نکالے نا یار ان کو کہیں اردو سیکھو، اور شرم آنی چاہیے تمہیں اردو کیوں نہیں آتی، بجائے اس کے کہ آپ ان کو پچکاری جا رہے ہیں ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ تو یعنی اور سارا کچھ آپ ان کو انگریزی میں جو ہے وہ نوالے بنا بنا کے دے جائیں، یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ بادل تو بہرکیف اتنا ضرور ہوا کہ تاریخ کے ایک نئے دھارے میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کچھ سطحوں پر ایک تصور حقیقت اپنے عمل میں تھا اور کچھ پر دوسرا۔ اب یہ ڈائیکاٹمی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اکبر کا ایک شعر ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ ہر چیز الگ الگ فریگمنٹس میں چلی گئی، گویا اجتماعی شخصیت کی وحدت میں ایک بہت بڑی درار پڑ گئی۔ اکائی سلیم احمد صاحب کا مجموعہ ہے۔ اس چیز نے ہمارے معاشرے میں ایک ہماگیر منافقت کو جنم دیا، اور قول و عمل کے درمیان تضاد کو روز افزوں فروغ بھی اسی سے حاصل ہوا۔ دونوں مذکورہ تصورات حقیقت اتنے فاصلے پر تھے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا ربط استوار ہونا ممکن نہ تھا۔ یہ ہے ہمارے اجتماعی باطن میں انتشار کی اصل کیفیت۔ غامدی صاحب بھی یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے جینیسس ہی میں مسئلہ ہے، یعنی جب دنیا آپ کو آزاد کیا گیا، دنیا نظریاتی ریاستوں سے ماورا ہو چکی تھی، عوام کے حقوق، سب سٹیزن، آپ نے پھر وہ لگا دیا، پخ لگا دی قرارداد مقاصد کی۔ یعنی آپ کہتے ہیں یعنی آپ کی جینیسس میں مسئلہ ہے،
یعنی آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ ایک جدید ریاست تب بن ہی نہیں سکتے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تضاد ہے، یہ ڈائیکاٹمی ہے، یہ دبدا ہے جس سے ہم نکل ہی نہیں پاتے۔ ہاں، یہ ہمارے اجتماعی باطن میں انتشار کی اصل کیفیت۔ خیر، یہ دونوں تصورات ایک دوسرے کے متوازی چلے آ رہے ہیں، کبھی ایک کا غلبہ ہوتا ہے کبھی دوسرے کا۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے غالب۔ اس کشاکش کی صورتحال نے ایک سطح پر الحاد کی بھی کیفیت پیدا کی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ لیکن اب یہ بہت گہری بات ہے، آج کل جو گفتگو ہوتی ہے الحاد کی، اس کی دیکھ رہے، لیکن الحاد مطلق سے زیادہ خطرناک رویہ یورپی تاریخ کے تصور حقیقت کے مطابق اسلام کی تحریف کا تھا۔ ٹیلر میڈ اسلام آپ نے بنایا، ماڈرن اسلام الحاد سے زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی آپ مسلمان رہ جائیں مسلمان ہوئے بغیر، یعنی آپ بالکل مغرب جیسے بن جائیں اور آپ کہیں مسلمان۔ اور غامدی صاحب نے تو اب تو اس کو تھیورائز بھی کر دیا کہ کوئی بھی آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی، کوئی خاتون کہتی ہے میں لیسبین مسلم ہوں، کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میں گے مسلم ہوں، کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ بھئی میں جو ہوں بنیادی طور پر مائی گاڈ از شی، تو وہ ممبر ہے پارلیمنٹ کی امریکہ میں مسلمان کے نام سے، کس بنیاد پر مسلمان ہو؟ اسلام میں بڑی گنجائش ہے جی، تو اسلام کے جو ہے وہ بہت چیزیں چل سکتی ہیں۔ مغرب سے جو چیز بھی آئے، چاہے وہ نیم سائنسی اصطلاحوں میں لکھی ہوئی عقلی گدے بازیاں ہی کیوں نہ ہوں، فوراً یہ اعلان داغا گیا کہ یہی تو عین اسلام ہے۔ وہی تو ہم دیکھیں نا، یعنی کتنی اہم تحریر ہے، یہ سب کچھ اس میں آ گیا جو ہم پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں، یہی تو اسلام۔ اسلام سے زیادہ، اسلام جمہوریت کے لیے آیا تھا، اسلام سے زیادہ آزادی کس نے دی؟ اسلام مساوات کا دین ہے، 1400 سال پہلے ہیومن رائٹس کا چارٹر آپ کو دیا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جمہوریت کا شوشہ چھوٹا تو ہم نے کہا کہ جمہوریت یہ اسلام ہے، اور اس مقصد کے لیے شورا کے تصور میں تحریک کی کوششیں بھی ہوئیں۔ پھر نازیوں اور فاشسٹوں کا ڈنکا بجنے لگا تو ہم نے ادھر سے نعرہ لگایا کہ اسلام میں محض عسکریت اور اطاعت امیر کے سوا اور کوئی دھڑا کیا ہے۔ بہت دلچسپ کیس اسٹڈی ہے، انشاءاللہ کریں گے، بہت لطف آئے گا آپ کو۔ یہ عسکری ان کی طرف، مشرقی صاحب کی طرف اشارہ، عنایت اللہ مشرقی بہت ہی جینیس آدمی، میتھمیٹیشین کمال آدمی تھے، لیکن دماغ الٹ گیا۔ کبھی آپ ان کی تحریریں پڑھیں، عسکریت اور چپ راست، اور باقاعدہ انہوں نے تو باقاعدہ یہ کتنے 100 لیٹر خون بہے گا تو انقلاب آ جائے گا وہ بھی نکال کے بتایا، وہ میتھمیٹیشین تھے۔ اور جناب ان کی اطاعت امید وغیرہ پہ چیزیں آپ پڑھیں نا، تو جو دوسری انقلابی جماعتوں میں اطاعت امید ہے اس کے سامنے پانی بھرتا ہے، وہ تو امیر صاحب جو کہہ دیں۔ تو بہت مطلب وہ دلچسپ کیس سٹڈی ہیں، اور بہت ذہین تھے بیچارے، لیکن کیا حال بنا ان کا۔ چنانچہ اس فساد عقل کا سب سے بڑا مظاہرہ اس وقت ہوا جب صاف صاف یہ کہا جانے لگا کہ سوشلزم جو مغربی مادیت کا نقطہ عروج تھا، اسلام کا بہترین نمونہ ہے۔ الطاف جاوید صاحب کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے۔ پھر یا مطلب سبط حسن بھی اسی طرح سیٹ کر رہے تھے نا اسلام کو، موسیٰ سے مارکس تک، انہوں نے کہا کہ ایک ہی ایمانسپیشن کا پروجیکٹ تھا۔ ہاں، ان کے یہاں بھی یہ مسئلے تھے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ جو کہا نا کہ بھائی سوشلزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام، اس طرح کی باتیں بھی کی۔ تو اصولی طور پر سارے گروہ ایک ہی منطق کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ منطق ہے اسلام کا محض نام برقرار رکھنا اور اس کے پردے میں مغربی تصور حقیقت کی ترویج۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، ایک فساد رہ جائے، یعنی سب کچھ اپنا لیں مغرب کا، تصورات سے لے کے، اداروں سے لے کے، گیجٹ سے لے کے، میڈیا سے لے کے، ٹیکنالوجی سے لے کے، اور اسلام آپ کا بالکل جیسے انٹیکٹ رہ جائے۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ وہاں جب ہم نے وہاں پہ کورس کرایا تو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا ایک اقتباس ہم نے پڑھا، وہ ایک کانفرنس کا ذکر کر رہے 92 93 میں، آسٹریا میں تھی، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہوئے۔ تو وہاں میں نے بات کی نا کہ ہمارے یہاں یہی رویہ ہے، خزمہ صفا دامہ قدر، جو اچھا ہے وہ لے لو۔ یہ کہتے ہیں وہاں کچھ لوگوں نے مجھے کانٹیسٹ کیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہم کرنے دیں گے، اور کہا کہ اس مطلب کانفرنس کے اینڈ تک کا تھا۔ اس وقت مجھے عجیب سا لگا، کہتے ہیں اس کے بعد 13 سال ہو گئے، یہ انہوں نے وفات سے کچھ عرصے پہلے شریعہ اکیڈمی میں مولانا زاہد الزاہد صاحب کے یہاں گجرانوالہ میں تقریر کی۔ انہوں نے کہا اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت مجھے عجیب سا لگا تھا، آج میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہتے، مغرب آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ ہماری جو ہیں وہ یعنی اچھی چیزیں لے لیں اپنی طرف سے اور گندی چیزیں چھوڑ دیں۔
وہی بات ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی ساتھ. تو کیمرے کے ساتھ جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے سارے جو پیدا ہو گئے یہاں مذہبی پیشواؤں میں بھی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، ہر چیز کے ساتھ ہو گئے نا. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو وہ نہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں کنونس ہوں، 2005-6 کی بات ہے، اس کے آس پاس ہی فوت بھی ہو گیا وہ اچانک. انہوں نے کہا کہ میں کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، مغرب آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ آپ کو پورا پیکج دے گا اور وہ آپ کو زبردستی دوسری چیز بھی آپ کے ساتھ شامل کر دے گا. یعنی وہی بات ہے جو ہمارے کنسپریسی تھیوری ہے کہ پولیو کے قطرے بھی ہیں تو ساتھ وہ پھر کچھ وہ بھی آ جائے گا. جیسے کووڈ میں چپ ڈال دی نا ہم سب کے دماغ میں، کووڈ جتنے بھی قطرے بھی ہیں ہم سب کے دماغ میں ایک چپ ڈال دیا انہوں نے، اس سے ہماری سرویلنس کر رہا ہے. یہ لطیفہ ہے ویسے، اس وقت ہمارے بڑے لطیفے چھپے تھے کہ ہم یہ میں کرتے نہیں پینے یہ کرنا. انہوں نے کہا بھائی تمہارے دماغ کو چیک کر کے کرنا کیا، اس نے بھوسی کے سوا کیا. یعنی گاما پہلوان اور جناب نتھو خان، مطلب ان کے ایک ایک بندے کو انہوں نے چیک کرنا ہے. یعنی آپ سمجھ رہے نا کہ 2 ارب مسلمانوں کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دماغ چیک کرنے کا ٹائم نہیں ان کے پاس، اتنی ویل نہیں. تو اس وقت یہ تھیوری یہی تھی کہ اس کے ذریعے ایک چپ جائے گا دماغ میں اور وہ دماغ کو آپ کا دیکھتے رہے. اچھا، تو اس باب میں مغربی جمہوریت اور سوشلزم کو عین اسلام قرار دینے والے ایک ہی ہیں. ان کے علاوہ 2 گروہ اور ہیں. ایک وہ چھوٹی سی اقلیت جس نے اسلام کے تصور حقیقت کو یکسر مسترد کر دیا، یعنی وہ تو وہ ہے نا کہ جو لبرلز ہیں، جو ماڈرنسٹ ہیں، جو سیکولر، انہوں نے کہا جی بس چھوڑو، خدا ہوگا تو شاید ہوگا. لیفٹ کے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، سیکولر لوگوں کا یہ حال ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی چھوڑیں اس کو. دوسرے اس ملک کے عام لوگ جو اسلام کے تصور حقیقت سے وابستہ ہیں لیکن مغربی تصور حقیقت کا جبر ان پر چھاتا چلا جا رہا ہے. کتنا اہم جملہ ہے بھائی. وہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں، رسول اللہ سے تعلق ہے، محبت ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی کو مغربی نہیں بنانا چاہتے، لیکن جبر بہت زیادہ ہے، جبر بہت زیادہ. اس وقت کی صورتحال کو یکسر منقلب کر دینے کا دعویٰ اور نعرہ دونوں حقیقت سے فرار کی شکلیں ہیں. یہ بہت اہم بات. انقلاب آنے والا ہے، بس اس موڑ کے آگے منزل ہے، بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، اس طرح نہ کریں. بہت گہری اور بہت بڑی تعداد میں اور لوگوں کے اندر بہت گہرائی میں کچھ چیزیں جا چکی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر مرتب کیا جائے گا. اگر فوری طور پر پوری صورتحال منقلب کرنا فرض ہوتا تو اسلامی حکومت اعلان نبوت کے ساتھ ساتھ ہی قائم کر دی جاتی، بلکہ مسلمانوں کو سارے سیاسی، معاشی اور معاشرتی اور عبادت کے احکام یکایک ہی دے ڈالے گئے ہوتے. وہاں پر بھی دیکھیں کتنی تدریج ہے. سیدہ عائشہ کی روایت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی لوگوں کو ابتداً یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، جنت جہنم کا ذکر کیا، اخلاق سکھایا. اگر ابتدائی میں کہتے نماز پڑھ لو نہ پڑھتے، ابتدا میں کہتے سود چھوڑ دو نہ چھوڑتے. یہ صحیح روایت موجود ہے. جمہوریت پر ہمارے 2 بنیادی اعتراض ہیں. ایک تو اقتدار اعلیٰ کے سلسلے میں، اور دوسرے اس تصور انسان کے بارے میں جو اس کے بطن میں کام کر رہا ہے. اگر ان دونوں میں ترمیم کی کوئی شکل نکل سکتی ہے تو جمہوریت کا نظام کسی طرح مشروط ہو کر گوارا ہو جائے گا، اگرچہ اس کے ڈھانچے میں مثالی نظام حکومت بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. اقتدار اعلیٰ کے سلسلے میں اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا صحیح مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا عملی ثبوت اس شکل میں مہیا ہوگا کہ ہم، اب یہ کتنی اہم بات کر رہے ہیں، بہت ذہین آدمی تھے سبحان اللہ. ہم ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا کہ مشکوک فکرے کے بجائے ملک میں ہر قانون قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے گا. تو انہوں نے کیا کہ نو لیجسلیشن ول بی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنت، سلبی طور پہ لے کر آیا نا، نہیں ہوگی. اور بھائی یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ ہر قانون سازی قرآن سنت کے مطابق ہوگی، خلاف نہیں ہوگی. خلاف بھائی ٹیکس جو آپ لگا رہے ہیں یہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بھائی اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے نا، لیکن مطابق تو نہیں ہے. فرق کتنا ہے نا. آپ ٹیکس بھی نہیں لگا سکتے تھے اتنے. یعنی یہ سارے کام جو آپ نے کیے ہیں وہ سارے اسی وجہ سے کیے ہیں کہ آپ نے دیکھے چکر بازی اس میں کر دی، وہ آپ کی پکڑ میں نہیں آئی کہ اس میں کیا چکر بازی ہے. ریپگننٹ ٹو قرآن سننا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو یہ کر دیا، حالانکہ سیدھا یہ کرنا چاہیے تھا. اب چونکہ بیچاری انگوٹھا چھاپ ممبران پارلیمان اس کے اہل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اب دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ جو ٹرانسجنڈر والا بل تھا سب سے پاس ہو گیا، مولوی بھی، رومال والی بھی، پگڑی والے بھی، داڑھی والے بھی. وہ کیا کسی کو پتہ کیا لکھا کیا نہیں لکھا، ٹرانسجنڈر کا کوئی نہیں مطلب پتہ. وہ ساری وہ قانون پاس ہو گیا تھا، سب نے کر دیا، علماء صوفیاء کرام نے بھی اور سب جو ہے مسلمانوں نے. ہاں جی کیا سائن کرنا ہے، اچھا جی کس لیے کرنا ہے، یہ جو جناب یہ جو ہے نا خواجہ سرا وغیرہ ان کے حقوق کی کو باتیں ہیں، بڑی اچھی بات ہے.
اس سے زیادہ تو اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ خواجہ سدا کے حقوق، وہ خواجہ سدا کے حقوق نہیں، وہ سیم سیکس میرج کا راستہ نکالا تھا انہوں نے. اور ٹرانسجینڈرزم، وہ پتہ ہی ٹرانسجینڈرزم کیا ہوتا ہے، وہ سمجھے کہ پتہ نہیں ان کی زنخوں کی بات ہو رہی ہے، وہ کو بات کچھ اور تھی. تو وہ تو آپ ان کو چھوڑ دیں، بیرسٹر بھی نہیں پڑھ سکتا وہ جو اتنا سزا آپ کو دیا جاتا ہے. بار ایٹ لا کر کے بھی کوئی آئے نا، وہ پڑھ نہیں سکتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ کیا لکھا ہے، کیا یہ مدعا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات، سائن کر آگے چل جائیں. تو اس لیے ہمیں اہل الرائے یا اولو الالباب کی ایک تعریف وضع کرنی پڑے گی جو پارلیمان کی رکنیت کے اہل ہوں گے. یعنی آپ کو ایک کالج الگ بنانا پڑے گا، کالج الگ بنانا پڑے گا. کالج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے ووٹ لیے جاتے ہیں. اسی نقطۂ نظر سے وہی آ گیا نا کہ انتخابی کالج کی تعریف بھی دوبارہ متعین کرنی پڑے گی تاکہ حیاتیاتی اصطلاح کی بجائے انسان کی دینی اور اخلاقی تعریف بنیادی حیثیت کے حامل ہو. یہ صاحب چونکہ انسان ہے، ان کی نبض چل رہی ہے، 18 سال سے اوپر ہے، تو اب بس یہ ووٹ دینے کے اہل ہیں. جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ماجے ساجے ہیں، کرپٹ ہیں، اسمگلر ہیں، شرابی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، بالکل دماغ سے فارغ ہیں، سائن ٹائپ آدمی ہیں. لیکن جو 18 سال سے اوپر ہے، شناختی کارڈ بنا ہوا ہے ان کا، تو بس اب ان کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہے. تو یہ حیاتیاتی تعریف ہے نا. 18 سال سے اوپر مرد، عورت، انٹرسیکس یا جو 50 اورینٹیشن مطلب کوئی بھی بندہ ہے، وہ زندہ ہے، ہوش حواس اس کی قائم ہے بظاہر، تو وہ ووٹ دینے کا حق ہے. اس کے لیے بھی ایک اسلامی اصطلاح کے معنی متعین کر کے اس کے مطابق رائے دہی کا استحقاق دینا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اصطلاح شخص عادل کی ہے. گویا اس طرح نظام سیاست میں دو طرح کے لوگ سامنے آئیں گے، ایک وہ جنہیں ہم اہل الرائے کہیں، اور دوسرے وہ جو عادل ہوں. یہاں ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے، ہمارے یہاں رائے دہی اور بیعت کی اصطلاحوں کو بری طرح پراگندہ اور باہمی خلط ملط کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہر دو کے درمیان بہت واضح فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں علماء نے بھی کہا کہ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، یا بیعت اور ووٹنگ کو برابر قرار دے دیا. اس لیے کچھ علماء نے تو یہ بھی کہا کہ بھئی ووٹ دینا فرض ہے، کیونکہ بیعت فرض ہے نا، تو یہ بھی ایک بیعت ہے. لیکن بہت اس میں گیپ بہت زیادہ ہے نا. وہی بات ہے کہ وہ ایک کنسٹرکٹ وہاں سے آیا ہے، آپ نے اپنی روایت میں ایک چیز دیکھی، اس کے مطابق آپ نے اس کو سیٹ کر دیا. اس پر تفصیلی گفتگو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بہرحال ان دو ترمیموں سے ہم سیاسی ڈھانچے میں ایسی تبدیلی کا آغاز کر سکتے ہیں جو پورے معاشرتی نظام کو تدبیر منزل کے مسلمہ اصولوں کی طرف لے جا سکتی ہے. یہ تدبیر منزل کیا ہے؟ یعنی وہی جو ہے نا کہ تہذیب نفس، تدبیر منزل اور سیاست مدن، یہ تین اس کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس نظام کی ہمارے تصور حقیقت سے کلی مطابقت تو ہے نہیں، لہذا اس کی حیثیت محض ایک عبوری نظام کی ہوگی جو نقطۂ آغاز بنے گا اپنے دینی اور اپنے روایتی تصور حقیقت کے مطابق ایک نئی کائنات کی تشکیل کا. یہ انٹرم پیریڈ کے لیے ہے، انٹرم پیریڈ کے لیے کر لیں آہستہ آہستہ. پھر آپ دیکھیں نا، ری کنڈیشننگ کرنی پڑے گی نا. آپ کی کنڈیشننگ ہو چکی ہے کم سے کم بھی 300 سال سے، بڑے صغیر کے لوگوں کی ہم بات کریں، 300 سال سے آپ کی کنڈیشننگ ہو رہی ہے. ابھی تو آپ کو ڈی کنڈیشن کر کے پھر ری کنڈیشن کرنا ہے. کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ سارا نظام تعلیم، سارا میڈیا، سارا اسٹیٹ سٹرکچر، ساری بیوروکریسی اسی استعمال کے اس پہ کھڑے ہوئی ہیں. بہت ٹائم لگے گا نا اس میں. لیکن کم از کم جو ہے آپ اس کو شروع کریں اور پھر آہستہ 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 اس کو ٹھیک کریں. تو پیروی مغربی کے مخلصانہ جذبے سے سرشار حضرات تو اسے مذاق ہی سمجھیں گے، لیکن مسلمانوں کے باطن میں خلافت علی منہاج النبوہ کی تشکیل کا خواب ہمیشہ زندہ رہا ہے، اور اپنوں کی اور دوسروں کی مسلسل کوششیں بھی اس خواب کو ہمارے اجتماعی شعور سے کھرچنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں. ہے نا، ایک اس کا ایک خواب ہے. اب ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یہ کہ اپنے اجتماعی خواب اور موجودہ حقیقت کو ہم آہنگ کریں، یعنی ایک ہی تصور حقیقت کے مطابق بنائیں، یا پھر اپنی قومی شخصیت میں ان کے تصادم پر راضی ہو جائیں. فی الحال تو ہمارے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے جو انہوں نے کہا ہوگا مثال کے طور پہ 84-85 میں، آج 2026 میں بھی 40 سال بعد وہی کھڑے ہوئے کہ عزم سفر مشرق و رو در مغرب، اے رہرو بپشت، کیا ہے، اے راہ رو پشت بمنزل ہوشدار. کہ بھائی کہا کہ بھائی مشرق کی طرف تمہارا عزم ہے اور منہ تمہارا مغرب کی طرف ہے. تو کہا کہ اے وہ راہ رو جس نے اپنی پشت منزل کی طرف کی ہوئی ہے، ہوشیار ہو جاؤ. بالکل تم معکوس سفر کر رہے ہو، یعنی 180 ڈگری پہ کھڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو اس رستے سے تو نہیں جانا، مطلب اس رستے سے کعبہ تو نہیں آنا نا. تو ہمارا قبلہ تو شروع سے واشنگٹن رہا ہے،
یہ باقی چیزیں رہی ہیں. امت مسلمہ میں کچھ کا رہا ماسکو، کچھ کا رہا واشنگٹن. اب ہمارے پاس پاکستان کے لوگوں کے پاس دو آپشنز آ رہے ہیں، کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں. ایک جو ہے بیجنگ ہے اور ایک جو ہے وہ واشنگٹن ہے. یعنی ابھی بھی مکہ مدینہ کوئی نہیں. تو یہی ہے کہ بس چودھری ہمارا نیا آنے والا ہے، آ ہی چکا ہے، اس کی تیاری ہے. باقی تو اب ہمارا اپنا تو کچھ ہے نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.